کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، اسلام کی دعوت زندہ ہے۔ اگر گشت میں کوئی یہ کہے کہ میں ناپاک ہوں تو اسے ہم کہیں کہ آپ ناپاک نہیں ہو، مسلمان تو پاک ہے۔ ہاں، غسل کی حاجت ہے، آپ غسل فرما۔ کپڑا کا صاف نہیں ہے تو کپڑا چینج کر۔ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے کہ وہ مسجد میں آنے سے روکتا ہے۔ اگر کوئی زیادہ ضد کرے اور کہے کہ میں ناپاک ہوں تو مسجد میں کیسے لے کے جا رہے ہو، تو اسے صحابہ کی سیرت بتائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کافروں کو قیدی بنا کر لاتے تھے، جو اس میں اسلام قبول کرتے تھے وہ تو باعزت ہو جاتے، اور جو اسلام قبول نہیں کرتے ان کو قیدی بنا کر لایا جاتا مسجد میں، اور مسجد میں ان کو رکھا جاتا ہے، کافر ہے، وہ ناپاک ہے۔ اگر ہم ناپاک چھوڑ دیں ان کو ناپاک سمجھ کر، تو ہدایت کیسے ملے گی؟ حضرت نے کہا ہم ان کو مثال دیں کہ کافروں کو مسجد میں لایا جاتا تھا اور ان کو مسجد کے ستونوں پر باندھا جاتا تھا، اور ان کے سامنے دین کے سارے شعبے پیش کیے جاتے تھے۔ ان کا رہن سہن، ان کے اخلاق، ان کے معاملات، ان کی معاشرت، ان کی عبادت، سب ان کے سامنے شو کی جاتی تھی۔ پھر حضرت کہنے لگے کہ دکھلاوا کیا ہے؟ ریا کسے کہتے ہیں؟ ریا کہتے ہیں، دکھلاوا کہتے ہیں کسی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنا۔ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنا، یہ دکھلاوا ہے۔ پھر اپنی مثال دی کہ ہم ایک اسٹیشن پر نماز پڑھ رہے تھے، ایک عالم کہنے لگے کیا ہے اسٹیشن پر نماز پڑھ رہے ہو، کیا کوئی نماز پڑھتا ہے، دکھلاوا کرتے ہو؟ حضرت نے کہا یہ دکھلاوا نہیں، یہ تو نماز کی دعوت ہے، یہ تو حکم ہے اللہ کا۔ کتنے سارے واقعات ہیں، حج میں تو کچھ ارکان ایسے کہ شو کرنے والے، دکھانے والے۔ تو ان کو عبادت بھی بتائی جاتی تھی، ان کے معاملات بھی بتائے جاتے تھے، ان کا ملنا جلنا بتایا جاتا تھا کافروں کو، اور پوری معاشرت ان کے سامنے پیش کی جاتی کفار و مشرکین کے سامنے، اور ان کو حکمت کے ساتھ ان کو دعوت دی جاتی، ان کی خدمت بھی کی جاتی، ان کو دعوت بھی دی جاتی۔ اکثر اس میں فوراً اسلام قبول کر لیتے تھے، اکثر، اور جو کٹر ہوتے تھے ان کو 3 دن تک مسجد میں ستون میں باندھا جاتا تھا، ان کے ہر بہن سے خدمت بھی کی جاتی، ان کے ساتھ اکرام کا معاملہ کیا جاتا، اور اپنے سارے اعمال ان کو بتائے جاتے، ان کو دکھلائے جاتے۔ وہاں پر اخلاص سے کام نہیں کیا جاتا، جب چھپ کر کام کرو، چھپ کر عبادت کرو، نہیں، بلکہ ان کو شو کی جاتی ساری چیزیں۔ وہ ایک واقعہ مشہور ہے، ایک قاتل کو لایا گیا، بڑا کافر، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دعوت دی، نہیں قبول کی، عمر رضی اللہ عنہ دعوت دی، نہیں قبول کی، بڑے بڑے صحابہ نے دعوت دی، ان کو قبول ہی نہیں کر رہے، ماننے کو تیار ہی نہیں، اتنا کٹر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے بھی دعوت دی اس کو، وہ آپ کی بات کو بھی انکار کر دیا۔ حضرت عمر کو غصہ آیا، تلوار نکالی، اللہ کے نبی کی بات کو انکار کرتا ہے، اللہ کے نبی اسلام قبول نہیں کریں گا، یہ آپ اجازت ہے میں اس کو بھی جہنم رسید کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ نہیں۔ بتاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچی کو دعوت دے سکتا ہے؟ صحابہ سچی کو دعوت دے سکتا ہے؟ ایسے صحابہ کہ جنہوں نے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے راستے میں نہیں نکلے، کیا وجہ تھی؟ صرف سستی ہوئی تھی بس، اور یہ سوچا تھا کہ آج دوپہر میں چلا جاؤں گا، شام میں چلے جاؤں گا، کل چلے جاؤں گا، پرسوں چلے جاؤں گا، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ واپس آ گئے، بس اتنا ہی۔ ہم تو اللہ کے راستے میں خروج کو نہیں نکلنے گناہ سمجھتے ہی نہیں، وقت پر خروج کرنے کو، تقاضے کو پورا کرنے کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، سرسری لیتے۔ اور یعنی بتایا گیا کہ
ایک عمل چھوٹا بس. حالانکہ چھوٹا حضور پیش کرتے تو جیسے اور لوگ کو اجازت ملی ان کو بھی اجازت مل جاتی, لیکن کیا کیا, بچینے میں جاتے لایا. کتنے دن کا بیکاٹ ہوا؟ 50 دن کا بیکاٹ ہوا ہے. اب یہاں پر سیرت بتلا رہی ہے کہ اگر اس طرح سے کوئی تقاضے ہمارے چھوٹ جاتے تو اس پر استغفار کرنا ہے, راتوں کو رونا ہے, اللہ سے معافی مانگنا ہے تقاضوں کو پورا, تقاضے چھوٹنے کے بعد. یہ نہیں تقاضے چھوٹے کوئی ٹینشن ہی نہیں, کوئی اثر ہی نہیں, کوئی فکر ہی نہیں, بلکہ فکر کیا, استغفار کیا. 50 دن تک بیکاٹ کیا گیا. حالانکہ جواب تھے, اللہ کی طرف سے وہی آ گئی, سب معاملہ ہو گیا. اس کے بعد بھی فکر باقی تھی موت تک. ایسی فکر تھی میرے محترم بزرگوں دوستوں کہ اللہ کے راستے میں قبر بنائی ترکی کے اندر. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہاں پر یہ واقعہ کہاں پیش آیا اور کہاں پر قبر بنی ہے. یہ ایسی فکر کی, ایسا ٹینشن لیا کہ اس کے بعد سے کوئی تقاضا نہیں چھوٹا تھی. اور اللہ کے راستے میں جان دے کر, اللہ کے راستے میں جو ہے وہ قبر بنا کر یہ بتلا دیا امت کو کہ دیکھو ایسے فکر نہیں, ایسے توبہ کرنی ہے, ایسے استغفار کرنی ہے, ایسے اللہ سے مانگنا ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ فوراً تلوار نکالی کہ ختم کرو اس کو. نہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو 3 دن تک مسجد میں رکھو, 72 گھنٹے. اب 3 دن تک اس کے سامنے سارے مسجد کے اعمال, دعوت اور عبادت کے سارے عمل اس کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں. حضرت فرماتے ہیں ہم یہ نہ سمجھیں کہ مسجد کو ہم 24 گھنٹہ آباد کریں گے, دعوت اور عبادت کے اعمال کریں گے, لوگوں کو مسجد میں لگا جائیں گے, ان کے اوپر محنت کریں گے, اللہ کے راستے میں نکالنے کی محنت کریں گے, اور جو بتایا جا رہا ہے پورا کی پورا عمل کریں گے تو اسے کوئی اثرات نہیں پڑیں گے. ایسا نہیں ہے, بات مطلب اثرات نظر نہیں آتے, لیکن اندر اندر کام ہوتا ہے, اندر کام ہوتا ہے, اثرات پڑتے ہیں اور وہ ظاہر ہوتے ہیں بعد میں. 3 دن ہوا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو. عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ آپ کسے چھوڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں اس کو, اس نے کئی صحابوں کو شہید کیا, کئی مسلمانوں کو اس نے شہید کیا, اور اتنا کٹ کر کسی کی بات نہیں مان رہا ہے, آپ کی بات نہیں مان رہا ہے, آپ اس کو چھوڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں, آپ اس کو چھوڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں, تاکہ چھوڑ دو. دل پر جبر کر کے چھوڑ دیا گیا. وہ نیتا یعنی وہ پھر صحابی بنی, اور وہ خود فرماتے ہیں کہ مدینے کی بارڈر, مدینے کی سرحد حد ختم نہیں ہوئی تھی, اس سے پہلے اللہ نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی. مدینے کی بارڈر میں نے کراس بھی نہیں کیا, اس سے پہلے اللہ نے دل میں محبت ڈال دی. واپس آئے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں, اور اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسلام قبول اور صحابی بنے. یہ مسجد کے اندر 3 دن رہنے کا اثر ہے. حضرت بات اور فرما رہے ہیں ہم اپنے گھروں کو بھی اور اپنی مساجد کو بھی دعوت اور عبادت کے اعمال سے 24 گھنٹہ آباد کریں, گھروں کو بھی آباد کریں اور مسجدوں کو بھی آباد کریں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ امام المحدث, امام یعنی علماء کے امام, کتنے بڑے محدث ہیں, کتنے ساری حدیثیں یاد ہیں. وہ واقعہ بہت مشہور بات اور سنتے بھی رہتے ہیں کہ بازار میں گئے, ان کو دعوت دی, مسجد میں بلایا, اور پھر وہاں پر کھڑے رہے. ہمارے حدیث صاحب حاجی ذہن صاحب اللہ جزاک اللہ فرمائیں, وہ کہنے لگے کہ وہ تو امام المحدث ہے نا, ان کو تو ساری حدیثیں یاد تھی, مسجد میں کیوں بھیجا ان کو, وہیں پر کھڑے کھڑے بازار میں حدیثیں کیوں نہیں سنائی, وہاں پر بازار میں ہی کھڑے کھڑے حدیثیں کیوں نہیں سنائی, چاہتے تو سنا سکتے تھے نا, مسجد میں بھیجا, مسجد کا عادی بنایا. اپنے بات میں سمجھایا بھی واپس آنے کے بعد, ہم سنتے رہتے اس. صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت کڑی نظر رکھتے تھے, بہت باریک نظر رکھتے تھے کہ کوئی عمل پیش آ جائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہوگا. بہت باریک بین تھے صحابہ, بہت باریک, جس کو بولتے کین آبزرور. اتنی کین آبزرونگ کرتے تھے, اتنی باریک بین چیز کے اندر کہ ایک چیز دیکھتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتی تھی روٹی تو انتظار کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہوگا. بارش ہوتی تیز تو دیکھتے کیا عمل ہے, بارش زیادہ ہو جاتی دیکھتے کیا عمل ہے,
ہر چیز میں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیز دوڑتے مسجد کی طرف اور مسجد میں جا کے نماز پڑھتے اللہ سے مانگتے. صحابہ نے بھی امت کو مسجد سے جوڑا امت کو, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اور امت کو مسجد سے جوڑا. مسجد سے جوڑا. مسجدیں کیسی جگہ ہیں؟ مسجدوں میں کون رہتے ہیں؟ مسجدوں میں فرشتے رہتے ہیں, فرشتے. اور فرشتوں کی خاص صفت ہے اطاعت کرنے کی. ایک بھی فرشتہ اللہ نے ایسا نہیں بنایا جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہو. ایک بھی فرشتہ نہیں ایسا جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہو. سارے کے سارے فرشتے اللہ کی فرمانبرداری کیسے کرتے ہیں, اور کیسے فرمانبرداری کرتے ہیں؟ کیسے کرتے ہیں کہ اللہ نے حکم دے دیا سجدے میں تو قیامت تک سجدے میں رہیں گا. اللہ نے حکم دے دیا رکوع میں تو قیامت تک رکوع میں رہے گا. اللہ کو ہماری ضرورت ہی نہیں, فرشتے ہی کافی اللہ کی عبادت کے لیے. ایسے اطاعت کرتے ہیں. تو فرشتوں کی خاص صفت اطاعت کرنے کی. اور قاعدہ ہے انسان جس ماحول میں رہتا ہے اس کے اوپر ویسے اثر پڑتے ہیں. انسان جس ماحول میں رہتا ہے اس کے اوپر ویسے اثرات پڑتے ہیں. اچھے ماحول میں رہیں گا اچھے اثرات پڑیں گے, برے ماحول میں رہیں گا برے اثرات پڑیں گے. گندگی کی جگہ پر جائیں گا, کچھ نہیں بھی کریں گے, ادھر سے گزرے گا بھی تو اس کے اثرات پڑیں گے, اس کی بات آئے گی, اس کی بدبو آئے گی. اور اچھے ماحول میں رہے گا, خوشبو کے ماحول میں رہے گا تو کچھ نہیں بھی کرے گا تو خوشبو ملے گی اس کو, اس کے اثرات پڑیں گے. تو فرشتے پاک ہیں, معصوم ہیں, بے گناہ ہیں, اللہ کے برگزیدہ ہیں. اللہ کی اطاعت ہی ان کی عبادت ہے. تو مسجدوں میں فرشتے رہتے ہیں. جب ہم مسجد کے ماحول میں امت کو لائیں گے اور ہم مسجد کے ماحول میں رہیں گے تو وہ اطاعت کرنے والی صفت وہ ہمارے اندر بھی پیدا ہوگی. وہ اطاعت کرنے والے, وہ ماننے والی. اور آپ سارے الگ مسئلہ کا ہے اطاعت نہیں کرنے کا. ہر جگہ, ہر فیلڈ میں, ہر شعبے میں, ہر جگہ پر دیکھ لو, جہاں پر بھی جھگڑا ہے, جہاں پر بھی مسئلہ ہے, وہ نافرمانی کرنے کا ہے, اطاعت نہیں کرنے کا ہے. اطاعت ہو جائے تو مسئلہ ہی ختم. اطاعت ہو جائے تو مسئلہ ہی ختم. تو مسجد میں فرشتے رہتے ہیں. فرشتوں کی خاص صفت اطاعت کرنے کی, اطاعت کرتے ہیں. تو مسجد میں اپنے آپ کو عادی, اللہ کے نے فرمایا نہیں کہ جس کو مسجد کا عادی دیکھو اس کی ایماندار ہونے کی گواہی دو. جس کو مسجد کا عادی دیکھو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو. اور آج باطل نے محنت کیا کی کہ امت کو ایسی جگہ پر لگا دیا, ایسی جگہ پر مصروف کر دیا کہ مسجد سے غافل ہو گیا. مسجدیں ویران پڑی ہے, مسجدیں خالی ہے, اور ہوٹلیں آباد ہے, چوراہے آباد ہے, خلاب آباد ہے, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں. گناہوں کے سارے اڈے آباد ہیں, سارے اڈے آباد ہیں گناہوں سے, اور مسجدیں خالی. قرآن میں نبا فرما رہے ہیں کہ مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. قرآن کیا ہے کہ مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. اور کتنی ساری حدیثیں ہیں, کتنے سارے واقعات ہیں صحابہ کے, کتنے سارے. ہم بھی اللہ کے راستے میں نکلتے سب سے پہلے کیا کرتے, جہاں خصوصاً افریقہ کے علاقوں کے اندر مسجدیں نہیں ہوتی تو پہلے مسجد کی جگہ کا انتظام کرتے ہیں, نماز کا انتظام کرتے ہیں, مسجد عارضی مسجد بناتے ہیں. عارض سے اس سے پہلے کہنے لگے, ہم لوگ کی جب جماعت کا رخ کانگو طے ہوا تھا تو کہنے لگے ہم لوگ کو جب کانگو جانا ہوا تھا تو بہت ساری جگہ پر ہم نے جو وہ بانس گاڑ کر اور وہ پردہ لگا کر ہم نے نماز پڑھی تھی. بعد میں معلومات ملی تو پتہ چلا کہ وہاں پر آج مسجدیں کیا, وہاں پر آج مسجدیں. جب دعوت کی محنت ہوتی ہے تو اللہ پر مسجدوں کا آباد کرتا ہے. جب مسجدیں آباد ہوتی ہے اللہ شہروں کو, ملکوں کو, گھروں کو, کاروبار کو, نسلوں کو آباد کرتے ہیں. اب ایک کرگستان کے کاروباری وہ سنائے ترکی کے اندر ہم کو, جماعت گئی وہاں پر. کہنے لگے آج سے 30 سال پہلے جب پہلی جماعت گئی وہاں پر, 30 سال پہلے پہلی جماعت گئی تو اس سے 6 مسجدیں تھیں. کتنی؟ 6 مسجدیں, 6 مسجدیں تھیں بس 30 سال پہلے. اور آج 30,000 مسجدیں. کتنی؟ 30,000 مسجدیں. کس کی برکت سے؟ دعوت کی مبارک محنت کی برکت, مسجد کو آباد کرنے کی برکت.
ہم نے ترکی میں بہت ساری جگہ پر وہاں پر مسجد کو آباد کرنے کی ہم نے محنت کی. ہمارا تو کوئی ہے ہی نہیں. پورے ترکی کے اندر 90,000 مسجدیں ہیں. کتنی؟ 90,000 مساجد ہیں. اور کام کی سطح ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صرف 3500 سے 4000 کے درمیان میں اوقات لگے ہوئے. 4 ماہ، چلہ، 3 دن، مستورات، اشرا، سیروزہ، ساری چیزیں. 90,000 مساجد میں صرف 3500 سے 4000 کے کچھ آس پاس اتنے لوگ کا وقت لگا ہے پورا مکمل. چلہ، 4 ماہ، 3 دن سب ملا کر. ہمارا ایک مسجد میں جانا ہوا، ترکی کی سب سے بڑی مسجد جو کہ حافظ طیب اردوغان صاحب نے بنائی. اتنی بڑی مسجد ہے کہ ایک وقت میں 1,65,000 لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں. کتنے لوگ؟ 1,65,000 لوگ ایک وقت میں نماز پڑھ سکتے ہیں. اتنی بڑی مسجد. 3 فلور تو اس کے صرف پارکنگ کے. یعنی وہ مسجد جس میں 1,65,000 لوگ پڑھ سکتے ہیں. ہم اندازہ کریں کہ کتنی بڑی مسجد ہوگی وہ. اس کا صحن کتنا بڑا ہوگا، اس کے کیا اس کی حیثیت ہوگی. یعنی اس پر اس کے اوپر لفٹ چلنا ہوتا ہے. تو وہ اوپر مسجد ہے اور اس کے نیچے 3 فلور پورے پارکنگ کے، پورے پارکنگ کے. کئی ہزاروں گاڑیاں اس میں لگ جاتی. لیکن حال کیا ہے؟ دین کی محنت کی کمی ہونے کی بنیاد پر حال کیا ہے کہ ہم نے مغرب کی نماز پڑھی وہاں پر. اصل تو ہماری اپنی جماعت بنا کر پڑھی. مغرب کی جب نماز پڑھی تو مشکل سے 5 صف بھی نہیں ہوگی، آدھی یا 5 صف. میں نے پوچھا ہے کس سے کہ یہ کتنے ہوں گے اندازہ. میں نے ایک اندازہ کاؤنٹنگ بھی کیا تو بہت بہت 30، 40 یا 50 کے اندر اندر تھے بس. حیرت کی بات ہے کہ اس نے کہا، جس سے میں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ تو مغرب کی حال ہے. جو آس پاس کے لوگ ہیں، دکاندار ہیں یا جو وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ اس میں یہ سب بھرے ہوئے. آپ عشاء کی نماز میں آؤ اور فجر میں آؤ تو معلوم پڑے کتنے رہتے ہیں. بس گرے جو 2، 5، 10 لوگ بس. 90,000 مساجد. اب کتنی آبادی؟ 9 کروڑ سے زائد آبادی. پوری مسلم آبادی. 2% صرف عیسائی ہے اور کچھ پرسنٹ جو کچھ اور لوگ ہیں. اور 30 لاکھ لوگ الگ الگ جگہ سے ہجرت کر کے آئے ہوئے ہیں. تاجکستان کے ہے، کرغزستان کے ہے، قزاقستان کے ہے، ازبکستان کے ہے، اور جو ہے وہ اس طرح سے اطراف کے جو علاقے ہیں وہاں کے قریب وہاں کے لوگ ہجرت کر کے وہاں پر آئے ہوئے ہیں. اور وہی لوگ دعوت کا کام کر رہے ہیں. تو ہم نے جب مسجدیں آباد کرنے کی شروعات کی تو ہم کتاب پڑھتے تھے اور ایک ساتھی استقبال میں ہوتا تھا اور 2 ساتھی 2-3 رہبر ہمارے ساتھ تھے. ہم جب ملاقات میں جاتے ہیں ان کو کہتے، حدیثیں سناتے مسجد کی آبادی کے، اس کے فائدے بتاتے، تو جس کے پاس جاتے وہ لگت مسجد میں آ جاتا. صبح جاتے وہ لگت کافی مجمع آ جاتا. ماشاء اللہ کافی لوگ مسجد میں آ جاتے. کافی لوگ تھوڑی سی بات کرتے مسجد میں آ جاتے. اور جب وہ سنتے فضائل کی کتابوں کو، خصوصاً منتخب احادیث کو، تو کہتے کہ کتاب کیا ہے یہ. وہ کتاب کا فوٹو نکالتے ہیں. کتاب کا فوٹو نکالتے، اوپر کا، اندر کا، کس نے کتاب لکھی، کون ہے، اندر دیکھتے، چیک کرتے. ہم لوگ کیا کرتے تھے کہ ہمارے امیر صاحب بولتے تھے کہ ترکی کا ایک بندہ کتاب ترکی میں پڑھے گا اور ہمارے ساتھی وہی حدیث نمبر دیکھ کر کے وہ اردو میں پڑھتے تھے. ہم لوگ اگر ملک کے شام کے لوگ ہیں تو وہ عربی میں پڑھتے تھے، ہم اردو میں پڑھتے تھے. اس کا الگ ہی اثر ہوتا تھا. وہ جب حدیثیں سنتے تو حیرت ہوتی کہ کتاب ہے کیا ہے. بہت سارے الگ الگ فرقے کے لوگ بھی آتے تھے کبھی کبھی، تو وہ بھی بیٹھتے تھے، تو وہ بھی فوٹو کھینچتے تھے اس کا، منتخب حدیث کتاب کا. کہ کیا ہے یہ، کیا خزانہ بھرا ہوا ہے اس کے اندر. زندگیاں بدل جاتی ہیں. اس سے ہمارے بڑے فرما رہے ہم اپنے گھروں میں 5 اعمال کے ساتھ پابندی کے ساتھ تعلیم کریں. اس کے نفع جو کر رہے ہیں پابندی سے اس کو نظر آ رہے ہیں. ان کے گھرانوں میں، ان کی نسلوں میں، ان کے خاندانوں کے اندر نظر آ رہے ہیں. پتہ چل رہا ہے کہ مجھے قرآن کا ہلکا لگ رہا ہے، قرآن کا صحیح کرنے کا، تو ان کو احساس ہو رہا ہے کہ بسم اللہ بھی صحیح نہیں ہے، اعوذ باللہ بھی صحیح نہیں ہے، سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں ہے. اور ہم تو مطمئن بیٹھے ہوئے تھے.
تو قرآن کے حلقے کی برکت سے وہ احساس پیدا ہو رہا ہے، احساس. اور جب تعلیم ہو رہی ہے تو گھر کا سارا باطل ختم ہو رہا ہے تعلیم کے ذریعے سے. اور جب گھر میں مذاکرہ ہو رہا ہے تو صفات کا مذاکرہ، تو صفات کے مذاکرے کے ذریعے سے بچہ اللہ کی صفات بول رہا ہے، اللہ کی صفات، اللہ کی قدرت بول رہا ہے بچہ. اور گھر میں مذاکرے ہو رہے ہیں، موقع محل کے واقعات کے ذریعے سے مذاکرے ہو رہے ہیں. بہت سارے مسئلے ختم ہو رہے گھروں کے، بہت سارے جھگڑے ختم ہو رہے گھروں کے. اور جو ایک مرتبہ فائدہ دیکھ لیتا ہے وہ سب کو دعوت دیتا ہے. جس کے گھر کا بگاڑ ختم ہوتا ہے وہ سب کو دعوت دیتا ہے. ایک بندہ تھا گورکیم کر کے نام تھا، ترکی تھا. وہ ہمارے پاس 3 دن وقت لگانے آیا تھا 500 کلومیٹر سے. کتنے کلومیٹر سے؟ اس کا معلوم پڑا کہ نظام الدین سے جماعت آئی ہے. 500 کلومیٹر دور سے آیا تھا ہمارے پاس وقت لگانے کے لیے. تو وہ جیسے ہی وہ رات میں آیا تو مسجد میں سو گیا تھا. ہم لوگ باہر امام کے حجرے میں سوئے ہوئے تھے. وہاں پر مسجدوں میں قیام نہیں، پورے ترکی میں مسجدوں میں قیام نہیں. اورفا کے علاقہ میں مسجد میں قائم، وہ بھی حجرے میں قائم ہے، بس باقی مکانات پہ قائم ہے. یعنی ابتدائی کام ہے، شروعاتی کام ہے. کام تو پرانا ہے لیکن 2005 سے لے کر 2015 تک کام بند ہو گیا تھا. یعنی جماعتیں ہمارے ہندوستان کی بنتی، باقی علاقوں کی جماعتیں آتی ہیں. اور جو جماعتیں ہمارے نظام الدین کے کام کرتی ہے وہ پوری دنیا کی جماعتیں وہاں پر کام نہیں کر پاتی. اس سے نظام الدین کی جماعتوں کا بہت ڈیمانڈ ہے. شفیع بھائی ذمہ دار ہے وہاں کے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ خاندان سے، وہ شجرہ موجود ان کے پاس. ہم سے ملاقات کرنے ہم سوچے کہ حسین رضی اللہ عنہ خاندان سے ہیں، اتنی سعادت کی بات ہے کہ ہم ان سے ملاقات کریں گے، ہم جائیں گے. ہمارے امی صاحب تو بہت فکرمند ہے کہ ہم چلو ان سے ملاقات کرنے آتے ہیں. تو کھانے کی دعوت تھی ایک جگہ پر ہم کو، جہاں پر کھانے کی دعوت تھی اور جہاں پر ہماری مستورات تھی. تو میری اہلیہ نے کہا مجھ سے، تم کو پتہ ہے ہم لوگ کس کے مکان میں رکے ہوئے ہیں؟ انہوں نے نہیں پتا. احمد شاہانہ ہے ان کا نام. تو مجھے کہتے ہیں وہ احمد شاہانہ صاحب. میں نے کہا بڑے پرہیزگار آدمی ہیں، تعلق والے ہیں، رات میں ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اعمال کی پابندی کرتے ہیں، ہم لوگ کی بہت خدمت کر رہے ہیں، ساتھ دے رہے ہیں، نور چہرے میں ماشاء اللہ، ساری باتیں. تو میرے اہلیہ نے کہا کہ میں نے پوچھی تو وہ بتا نہیں رہے تھے ان کی اہلیہ. انہوں نے بتایا کہ میرے شوہر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خاندان سے اور ان کی اہلیہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاندان سے تھی. اور ایسی خدمت کر رہے تھے جماعت کی انتہا نہیں. ہمارے گھر والوں کو معلوم پڑا ہماری جماعت کو، تو بہت خدمت کی جماعت نے. پھر پورا وصول کر دیا 2 دن. جاتے وقت بہت روئے، بہت روئے. جماعت نے بھی بہت روئی، انہوں نے بھی بہت رویا، بہت دعائیں دی. اور پھر میں نے کہا کہ پھر وہ اکثر ملک شام کے لوگ صحابہ کی نسل سے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے بہت پہلے ترکی شفٹ ہو چکے تھے، تو ترکی میں شادی ہو گئے تھے تو وہ اب ترکی بن چکے ہیں. جیسے شفیع بھائی ترکی ہیں لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ خاندان سے. اور انہوں نے کہا کہ جو ہمارے ساتھ حسین سے وقت لگا رہے تھے اس دن، ان کی اہلیہ ہمارے ساتھ وقت لگا رہی. وہ پتہ ہے کون ہے؟ ہمارے ساتھ ایک جوڑا وقت لگا رہا تھا حسین بھائی کر کے، ان کے شام کا، سیریا کا. تو میرے وہ بعض بن اقرب رضی اللہ عنہ کی خاندان سے ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ 10 دن لگایا. بہت خدمت کی ماشاءاللہ، بہت ملاقاتیں کروائی، بہت کام ہوا عربوں کے اندر، بہت کام ہوا. اور ان کی اہلیہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ خاندان سے جو 10 دن لگائے ہمارے ساتھ. تو بات ہی چل رہی تھی کہ وہ شفیع بھائی آئے. علی صاحب نے کہا چلو ہم ان سے ملاقات کرنے چلیں گے. بالکل چلیں گے انشاءاللہ. تو وہ مغرب میں احمد شاہانہ کر کے ہم کو دعوت کی ان کے داماد کے یہاں پر. تو وہاں پر وہ آ گئے مغرب سے پہلے آئے، ہم سے مطابقہ کیے، معانقہ کیے. ہم لوگ بھی خوش ہو گئے بہت زیادہ. تو بس دیکھتے رہے ان کے چہرے کو، نورانی چہرے کو. پھر بات کرتے کرتے کہنے لگے نظام الدین جماعت ہندوستان کہتے ہیں، ہندوستان نہیں کہتے، پوری دنیا ہندوستان کہتی. آپ سمجھ لیں کیوں کہتی ہندوستان جماعت، نظام الدین جماعت. ماشاء اللہ، نظام الدین جماعت ہمارے سر کا تاج. کیا کہتے تھے؟ نظام الدین جماعت ہمارے سر کا تاج. چومتے تھے ہاتھ کو، سر پہ رکھتے تھے اور کہتے تھے نظام الدین جماعت ہمارے سر کا تاج. اکثر لوگوں نے ایسے کہا. حضرت کیسے ہیں؟ سلام عرض کرنا. حضرت کیسے ہیں؟ سلام عرض کرنا. کیا حال چال ہے؟ کیا حال چال ہے؟ پوچھتے تھے بیچارے، روتے تھے، پوچھتے تھے، روتے تھے. جس سے ملتے وہ کہتا ہندوستان جماعت، نظام الدین جماعت.
ماشاء اللہ چومتا ہی تھا وہ ملاقات کرتے کرتے ہمارے پیشانی کو چومتے تھے, ہماری داڑھی کو چومتے تھے, ہمارے کاندھے کو چومتے تھے, ہمارے ہاتھوں کو چومتے تھے. کون چوم رہا ہے؟ یہ حضرات ذمہ داران بڑے بڑے صحابہ کی نسلیں دعوت کی برکت سے. ایسا اکرام اور روتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ جا رہے ہو نا تو نظام الدین میں تقاضا رکھنا, حضرت سے خصوصاً سلام عرض کرنا, پرچی بھی لکھ کر دی اور کہا خصوصاً سلام عرض کرنا اور جماعتیں دیکھنے کی فکر کرنا. کہنے لگا کہ صرف ہندوستان کی جماعتیں ایسے ہوئی جو بہت مضبوطی سے کام کرتی ہیں, باقی جماعتیں بھی آتی ہیں لیکن ویسا کام نہیں ہو پاتا جو ہندوستان کی جماعتیں کرتی ہیں. 10 سے 12 جماعتیں الحمدللہ ہماری نظام الدین کی ہندوستان کی جماعت کے اوپر, اور باقی ممالک کی 60 سے 65 جماعت پورے ملک کے اندر. مجھ کا یقین نہیں ہوا. میں تشکیلی کمرے میں گیا اور وہاں جانے کے بعد جب نوٹس بورڈ لگا ہوا تھا تو وہاں پر پرچیاں لگی ہوئی, ملکوں کا نام تھا اور ان میں ساتھیوں کا نام اور کہاں سے آئے ہوئے اور وہ روک کیا آپ کا, وہ سب پرچی کا میں کاؤنٹ کیا اس کو, 60 سے 65 جماعتیں کوئی مل جائیں گی وہاں پر. لیکن کیا کہتے ڈیمانڈ کس سے آئی؟ ہندوستان جماعت. ہندوستان کی جماعتیں بہت مجاہدہ کرتی ہے, بہت کام کرتی ہے, بہت صلاحیتیں ہوتی ہے, بہت حکمت سے کام کرتی ہے, سب کو لے کے چلتی ہے, جو محبت کے ساتھ کام ہوتا ہے, ہم لوگ کو زیادہ ٹینشن نہیں ہوتا اور بہت کام ہوتا ہے, بہت جماعتیں نکلتی ہیں. یعنی ایسے امیدیں ان کی نیتیں اور ایسے ان کے عزائم اور ایسا گمان ماشاء اللہ. اور اللہ کا فضل ہم نے دیکھا بہت ساری ہماری جماعتیں کام کریں, حیدرآباد کی, بنگلور کی, پونا کی, ممبئی کی, ہماری ممبئی کی 2-3 جماعت, بنگلور کی جماعت کی مفتی ابوبکر صاحب کی, جس میں 2-3 عالم میں 7 لگے تھے, سب ذمہ داران کی جماعت. ٹھیک ہے حضرت بار بار کہہ رہے نا, باہر کیسا ہم نہ جائے جس کی تجویز صحیح ہو, جس کا تعلق ہو, جو نظروں کی عبادت کرے اور جو پابندی سے اوقات لگاتا ہو, اجتماعی انفرادی اس کے اعمال ہوتے ہو. کب ہوگا یہ؟ 3 بار 4 بار لگانے سے ہوگا. ہمارے بڑے جو بھی نظام الدین سے فرماتے ہیں نا وہ وقت کے طبیب ہے. وہ اللہ پاک ان کے اوپر براہ راست ان کے اوپر اتارتا ہے اللہ پاک وقت کی ضرورت ہو, اور وقت کے اعتبار سے اللہ پاک جو صدے ہوتی ہے اس صدے کے لیول پر اللہ پاک کام سمجھاتا ہے. دیکھ لیں مولانا الیاس صاحب سے ابھی تک کے الگ الگ علاقے کے بعد الگ الگ اوقات کے اندر جو اللہ کام کی کیا سطح تھی اس اعتبار سے جو ہے وہ وہاں سے چیزیں رہبری ہماری ہے, اور آج کی سطح جو ہے اس کے اعتبار سے رہبری ہو رہی ہے. آج کی سطح جو ہے اس کے اعتبار سے رہبری ہو رہی ہے. حضرت کی بہت منشا ہے کہ ہمارے کام کرنے والے ساتھی 3 مرتبہ 4 ماہ لگائے ہندوستان کے اندر, 3 مرتبہ 4 ماہ, سلسلی 4 ماہ نہ ہو. ذمہ دار قسم کے لوگ گئے بیرون, جو صفحے اولا کے ہیں وہ لوگ جائے بیرون اور وہ محنت کریں وہاں پر اور وہ کام کا تعارف کریں, وہ نظام الدین کی آنکھیں بنے. آنکھوں سے کیا مراد کہ وہاں کے حالات دیکھیں, وہ پوری نوعیت ہمارے سامنے لا کے رکھیں, اس کے اعتبار سے پھر اگلی جماعتیں جائیں. اور اللہ کا فضل رہا الحمدللہ, اللہ بہترین جزا کرتے ہیں ہمارے امیر صاحب کو. یعنی وہ عرفہ کے اندر ہندوستان کی ہماری پہلی جماعت کی مستورات کی الحمدللہ, اللہ بہترین جزا کرتے ہیں ہمارے امیر صاحب کو. ٹھیک ہے, جماعتیں کیا کرتی ہیں؟ مردوں کی جماعتیں جاتی ہیں سب طرف, مردوں کی جماعتیں جاتی ہیں, بہت ساری جماعتیں. لیکن مستورات کی جماعت پہلی جماعت تھی ہماری عرفہ میں. ترکی کے اندر استنبول مرکز ہے, استنبول سے 1500 کلومیٹر ہم لوگ بائی پلین گئے تھے عرفہ, جس کو بلد الانبیاء کہتے ہیں. بلد الانبیاء, انبیاء کا شہر. ابراہیم علیہ السلام وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی وہاں پر پیدائش ہوئی, ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پر آگ میں ڈالا گیا, اور جو اس کے علاوہ ہے شعیب علیہ السلام نے محنت کی, الیاس علیہ السلام وہاں پر آرام فرما رہے ہیں, ایوب علیہ السلام وہاں پر آرام فرما رہے ہیں, ایوب علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ وہاں پر آرام فرما رہی ہے, مدین وہاں پر ہے, موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر محنت کی ہے, بلد الانبیاء کہتے ہیں اس کو. تو وہاں پر پہلی جماعت ہماری ہے الحمدللہ مستورات. جماعتیں کیا کرتی ہیں؟ 1 مہینے کا صرف ویزا ملتا ہے, 1 مہینے کا ویزا, 1 مہینے کا ویزا ملتا ہے. تو جماعتیں بس استنبول پہنچتی ہیں, تھکی تھکائی ہوتی ہے لمبے سفر سے, 2-3 دن آرام پہ چلا جاتا ہے, پھر وہ ویزا ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں, اس کے بعد پھر وہ 10, 12, 15 دن ایسے نکل جاتا ہے. پھر رک ملتا ہے آس پاس کے طرف کا, تقاضے بہت ہوتے ہیں, جماعتیں کم ہوتی مشکل آتی ہیں, مردوں کی جماعتیں بہت ہوتی ہیں, تقاضے بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو
تو اثرات کا رخ دیتے ہیں جہاں پر بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے مستورات کی. ہماری جماعت کام آتی ہے مستورات, اور وہ بھی ایسے وقت میں, ایسے حالات کے اندر کہ گھر سے نکلنا مشکل ہے, ایسے وقت اللہ کے راستے میں, بہنیں اللہ کے راستے میں نکلے, معمولی قربانی, معمولی بات ہے, اثرات پڑتے ہیں باقاعدہ سے, ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے. تو وہ جماعتیں کا وقت قریب ہوتا ہے کہ بس اب مہینہ 15 دن بچا, کیا اچھا لمبا جائیں گے عرفہ, وہ بولتے ہیں کہ عرفہ جاؤ آپ لوگ, تو اس لگا دیتے ہیں جماعتیں. لیکن ابھی صاحب نے کہا ہمارے کہ نہیں, ہم جائیں گے, ہم کو 3 دن کے لیے بھیجو, 10 دن کے لیے بھیجو, 15 دن کے لیے بھیجو, ہم جائیں گے. اور اتنا لمبا سفر ہے, آپ کی بہنیں سب مستورات, ضعیف مستورات ہیں, بڑی عمر کی مستورات ہیں, اتنا لمبا سفر کیسے کریں گے آپ؟ نہیں کر لیں گے, تو بیٹھ لے جائیں گے. ماشاء اللہ روک ملا الحمد للہ اس کی برکت سے. ابھی صاحب نے جو ہے تقاضا رکھا شدت کے ساتھ کہ نہیں ہم جائیں گے ان شاء اللہ. اور آپ کو جب نہیں پتا تھا کہ مستورات کی ہماری پہلی جماعت ہے, وہاں جانے کے بعد وہاں کے ذمہ دار نے کہا ہم سے کہ آپ کی ہندوستان کی پہلی جماعت ہے مستورات, مردوں کی جماعتیں آتی ہیں اور بھی ملکوں سے مستورات کی جماعتیں آئی, مردوں کی جماعتیں, لیکن ہندوستان کی مستورات کی پہلی جماعت ہے عرفہ کے اندر, ہندوستان کی مستورات پہلی جماعت. بہت اکرام کرتے ہیں, بہت. تو میں بتا رہا تھا کہ وہ گورکیم نام کا بندے کا جو 500 کلومیٹر دور سے آیا, رات میں مسجد میں قیام کرا اس نے, اور اس کے بعد میں پھر صبح ہماری ملاقات ہوئی. حاجی حنیف صاحب ہمارے بیٹھے ہوئے تھے, میں وہاں پر کچن روم میں ہم لوگ آرام کر رہے تھے. وہ آیا اتنے پیار سے, اتنی جوش کے ساتھ, اتنی محبت کے ساتھ, ایسے اکرام سے اس نے ملاقات کیا, ہمارا استقبال کیا کہ ہمارے حاجی حنیف صاحب تو رو دیے وہاں پر. بولے سر کیا ہے یہ, کیسا استقبال کر رہا بندہ, کیسا اکرام کر رہا ہے ہمارا. چومنے لگا ہماری پیشانی کو, داڑھی کو, اس کو. تمہارے حاجی علی صاحب رو دیے, آنسو نکل کے ان کے اکرام کو دیکھ کر. ایسا استقبال کیا بندے نے ہمارا, ایسا استقبال. گورنمنٹ کی اسکول میں پی جی ٹیچر تھا وہ, 47,000 47,000 پگار کی اسکول. 6 دن کی چھٹی ایڈجسٹمنٹ کر کے آتا, 500 کلومیٹر سے, 1.5 دن جانے کا, 1.5 دن آنے کا, اور 3 دن ہمارے ساتھ لگانے کا. اور ایسے جذبات تھے اس کے اندر, ایسی فکر تھی اس کے اندر کہ گشت کی جب بات ہوتی تھی دعوت کی گشت میں, اور جب پوچھتے تھے بتاؤ کون کون تیار ہے, تو فوراً اسپیڈ میں ایسا کھڑا رہتا تھا, جلدی سے میں تیار ہوں, میں تیار ہوں, میں تیار ہوں, ایسے کرتا تھا. اور ہم جان چراتے ہیں, جان بچاتے کہ متقدم نہ بنوں, میں تیار ہوں جو باقی لوگ جائیں. محنت نہیں ہے, کام نہیں ہے, تو وہاں پر بہت زیادہ قدر ہے. ہمارے پاس سب کچھ ہے, اس کے بعد قدر نہیں ہے, اس لیے کہ وقت پر خروج نہیں ہو رہا ہمارا. تو وہ جب بھی دعوت کی بات اثر میں ہوتی, یعنی مغرب میں دعوت کی بات ہوتی تھی, تو وہ جب پوچھتے کون پر تیار, تو فوراً دونوں ہاتھ کھڑے کر بولتا میں تیار ہوں, میں تیار ہوں. اور جو کئی لوگ بولتے ہم تیار ہیں, ہم تیار ہیں, ہم تیار ہیں, ہم جوش کے ساتھ. ایک مرتبہ میری بات تھی مستورات میں, تو میں اس کو انگلش آتی تھی ہم لوگ کو, اور اس کو اردو نہیں آتی تھی اور دوسری زبان, تو میں نے انگلش میں بات کیا, وہ اس کا ترجمہ ترکی میں کر رہا تھا. کبھی کبھی 3 ترجمہ کرنے پڑتے ہیں. ابھی تک تو ماشاء اللہ تجربہ تھا, تو عربی بھی بول لیتے تھے, انگلش بھی بول لیتے تھے, اردو بھی بول لیتے تھے, 3 زبانیں بولتے تھے ماشاء اللہ. برابر وہ شارٹ یعنی جملے بول بول کر کام پورا مکمل, سارے کے سارے اعمال مسجد کے, آبادی کے, اور 5 تعلیم کے اعمال کے, اور موٹی موٹی نظام الدین کی باتیں سب ماشاء اللہ عربی میں بولتے تھے, اشارے سے عربی میں ان کا ماشاء اللہ ایکشن کے ساتھ عربی بھی بولتے تھے, انگلش بھی بولتے تھے. میری بات تھی انگلش میں پہلی مرتبہ ترکی میں, مکہ استنبول کے پاس میں, تو میں گھبرا گیا. میں نے کہا اتنی لمبی تو بات کی نہیں ہم نے مستورات میں انگلش کے اندر. میں بول نہیں پاؤں, میں 2 جملے بولا میں اٹک گیا. حالانکہ میں انگلش کا ٹیچر ہوں, چیئرمین ہوں, ساری چیزیں انگلش آتی ہے, انگلش کا ماحول ہے ہمارے اسکول میں, انگلش کے بغیر بات بھی ہوتی ہے ہمارے یہاں پر. اچھے اچھے گاڑی رک جاتی ہے وہاں تو تعلق چلتا وہاں پر. تو میں 2 جملے میں گاڑی اٹک گئی, مولانا صاحب پکڑو مائک. میری اٹینڈنٹ ڈاٹا مجھ سے بولی کیا اتنے بھاری بھرتے ہوئے اتنی اچھی انگلش بولتے ہیں اسکول میں, ایسا کرتے رہے, یہاں کیا کیوں نہیں بات کر تم نے, ابھی صاحب نے کتنی اچھی بات کرے. بولا ہاں ابھی صاحب سے تو وہ حامی صاحب ہے نا, تو وہ ابھی صاحب نے بات کی ماشاء اللہ انگلش میں. تو ترجمہ اس کا عربی میں, انگلش سے ترجمہ عربی میں ہوگا, کہیں پر اردو پھر عربی پھر ترکی, کہیں پر اردو انگلش پھر ترکی, کہیں پر ڈائریکٹ ترکی. ابھی سب ترکی میں بات کرنے لگے تھے. مطلب مسرت میں وہ حاجی بولتے بولے ابھی سب ترکی میں بات کر رہے پوری. بولے کیا بات کر رہے, وہ اے او بے شامات یہ وہ ایسا برابر جب شارٹ جملے میں یاد کر لیے تھے. ان کی عادت ہے وہ بار بار لکھتے رہتے کچھ نہ کچھ, یاد پورے ترکی میں بیان کر رہے.
پھر میں نے بھی ہمت کیا، بولا جب حافظ صاحب کروں گا پھر میں کیوں نہیں کروں؟ پھر میں نے بھی یاد کیا، پھر میں نے تھوڑا یاد کیا ماشاء اللہ. میں آپ کو کچھ سیمپل بتاتا ہوں. ایمان کلمے سے لا الہ الا اللہ پھر یعنی اللہ تن بادشاہ الہ یقتور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اول رسول اللہ، یہ کرنے کا مطلب مفہوم ہوا. پھر ہم نے بھی یاد کیا، پھر ہم بھی ضرور کی. ہم لوگ ملاوی میں تھے تو مفتی فیضان صاحب ہمارے اشفاق بھائی کو انگلش نہیں آتی تھی، تو ملاقات میں چلتے تھے. اب ہم کو بھرم تھا کہ ہم لوگ انگلش آتی، کچھ لوگوں کو ہم بھی ترجمہ کریں گے ماشاء اللہ، پورا سب چھوڑ گیا ہوتا. تو وہاں پر وہ اللہ خالق، اللہ مالک، اللہ کریٹ، دنیا آخرہ، جہنم وہ لگا ترجمہ آ جاتا تھا، وہ تشکیل ہو جاتی تھی. تو زبان کا محتاج نہیں ہمارا کام، زبان کا محتاج نہیں. فکر کی بنیاد پر اللہ کام لیتے ہیں، فکر کی بنیاد پر اللہ پاک کام لیتے ہیں. تو وہ میں بات کر رہا تھا انگلش کے اندر، پھر اللہ کا فضل تھا، بعد میں پھر اللہ سے روئے مانگے تو اللہ نے انگلش بھی پوری ماشاء اللہ 1.5 گھنٹہ 1 گھنٹہ پیچھے تھے برابر. تو اس نے ترجمہ کیا. پہلے دن تو اس کی اہلیہ فجر میں میری بات تھی تو اس کی اہلیہ نے ترجمہ کی، وہ بندہ نہیں تھا، ملاقات میں گئے ہوئے تھے وہ لوگ. تو اس کی اہلیہ نے، میں باہر سے مطلب انگلش بول رہا تھا، اندر اس کی اہلیہ بھی ٹیچر تھی ماشاء اللہ، بڑی یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی، 1 سال ہو رہا شادی کو، تو وہ انگلش میں ترجمہ کر رہی تھی اندر. پھر اسی دن دوپہر میں پھر میری بات چلی دوپہر میں مستورات میں. تو یہ بندہ ہے میرے ساتھ میں، میں انگلش میں بات کر رہا تھا، وہ ترکی میں ترجمہ کر رہا تھا. اور بات کرتے کرتے جب میں 5 اعمال کی تعلیم گھر میں پابندی سے کرنے کے فائدے بتا رہا تھا، اور نسلوں کے اندر کیسے دین محفوظ رہیں گے اس کی وجہ سے، اور گھر میں تشکیل کا کیسے ماحول بنتا ہے، اور ایک بچہ کیسے اللہ کے دین کا مذاکرہ کرتا ہے، اور گھر میں عورتوں میں کیسے پردہ آتا ہے، یہ ساری باتیں میں جو اپنے بڑے فرماتے ہوئے کر رہے تھے ہم لوگ. بات ادھر ادھر کی بات کرتے ہی نہیں تھے ہم لوگ، بس جو نظام الدین کی بات کی وہی کرتے تھے بس الحمدللہ سب کے سب لوگ. تو وہ بار بار یعنی کھڑے ہوتا تھا، یہ ایسے کرتا تھا. ہاں یہ بات اس کو چاہیے تھی، یہ بات چاہیے تھی، میری ایریا میں یہ چیز کمی تھی، آپ نے بول دی ماشاء اللہ. اب تو اللہ کا نظام ہے، فکروں کی بنیاد پر جو مجمع کی ضرورت ہوتی ہے اللہ وہ بات نکلواتے ہیں. فکروں کی بنیاد پر اگر مجمع فکر مند ہے تو اللہ پاک تعلق کی بنیاد پر وہ بات اللہ کرواتے ہیں. کچھ اور سوچ کے بیٹھتا ہے انسان، بات کچھ اور کرتا ہوتا نہیں ہوتا. تو اللہ کا فضل ہے، مستورات کی یعنی ضرورت کی باتیں سب نکل دیتے. 5 اعمال کے تعلق سے پوری بات کر رہے تھے الحمدللہ، تعلیم کی اور اس کے فائدے بتائے جا رہے تھے. بار بار کہتا ہاں یہ میں چاہتا، یہ بات میں چاہ رہا تھا، میں جو چاہ رہا ہوں آپ وہی بات کر رہے ہو، ایسے ہو رہا تھا. تو دوستوں جب ترکی لوگ کام میں لگے الحمدللہ لگتے ہیں تو بہت بڑا کام کرتے ہیں. اور ہم نے خاص بات دیکھی ان کے اندر کہ صفائی کا بہت زیادہ اہتمام ہے، پاکیزگی کا. 4 لفظوں پر عمل کیا بس حدیث کے، پاکی آدھا ایمان ہے، پاکی آدھا ایمان ہے، بس چھوٹی سی حدیث کے پر عمل کیا. تو اتنا زبردست ان کے اندر یعنی سدھار آیا، اور اتنا زیادہ ان کے اندر ڈسپلین ہے، سینس ہے، اور بہت ساری خوبیاں ہیں. میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں کیونکہ وقت کم پڑیں گا، ورنہ بہت سی باتیں. پورے ملک کے اندر ایک مکھی نظر نہیں ہے ہم کو، مکھی. اب سوچ لیں کیا نظام ہوا صفائی کا. پورے ملک کے اندر ایک مچھر نظر نہیں آیا ہم کو، پورے ملک کے اندر ایک مکھی نظر نہیں آئی، ایک مچھر نظر نہیں آیا. اتنی زیادہ صفائی کا. روڈ پر گئے پر گندگی نظر نہیں آئی. یعنی روڈ ہے، ہائی وے بھی ہے نگر، تو ہائی وے کے آس پاس میں جو خالی جگہ ہوتی ہے جس میں واکنگ ڈسٹینس ہوتا ہے، یا تو پھر تھوڑا سا سلوپ ٹائپ پہاڑ وغیرہ ہوتے ہیں، تو وہاں پر بھی انہوں نے گارڈننگ کی ہے، الگ ڈیزائن بنائی ہے پلانٹ کی پورے ملک کے اندر. اور مستقل مینٹیننس ہوتا رہتا ہے وہاں پر صفائی کا. کہیں پر گٹر نظر نہیں آئی، کہیں پر تھوک نظر نہیں آیا گرا ہوا، کہیں پر گٹکا کھا کر کسی تھوکا ہوا نظر نہیں آیا، کہیں پر پان کھا کر تھوکا ہوا نظر نہیں آیا، کہیں پر کچھ نظر نہیں آیا. سگریٹ بہت زیادہ پیتے ہیں، عورتیں بھی پیتی ہیں، مرد بھی پیتے ہیں، لیکن نظر آ جائے بھی نیچے نظر نہیں آئے گا. اتنی زیادہ صفائی کا اہتمام. ہفتے میں ایک بازار لگتا ہے ان کے وہاں، جو ملک کے شام کے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، وہ آتے ہیں، وہ اپنا بازار لگاتے ہیں شہروں کے اندر الگ الگ علاقوں میں، اور لوگ اگر اپنی ضروریات کی چیزیں وہاں سے لیتے ہیں. صبح فجر سے لے کے مغرب تک چلتا ہے وہ نظام. تو وہاں پر ہم کو کچھ باریک باریک مکھی نظر آئی، چھوٹی چھوٹی مکھی کی بچی، وہ بھی اس کی وجہ سے بس. وہ بھی مغرب کی اذان ہوتی ہے، اس کے بعد اذان کے وقت وہ فوراً اسپیڈ پہ اپنا سب سامان پیکنگ کرتے ہیں.
اور فوراً واپسی کی تیاری کرتے ہیں. مغرب کی نماز کے بعد وہاں پہ صفائی شروع ہوتی ہے. ایک گاڑی آگے چلتی ہے, جو ٹرک کی اتنی گاڑی ہوتی ہے اس سے پورا برش لگے ہوتے ہیں, وہ گھومتے رہتے ہیں اور پورا بڑا بڑا ڈسٹ پورا اپنے اندر لیتے رہتے ہیں, پورا سکنگ کر دیتے ہیں, پورا کھینچ دیتے ہیں. آگے چلتے ہیں. اس کے پیچھے پھر 2-3 بندے ہوتے ہیں, ان کے ہاتھ میں تھیلی ڈسٹ بن ہوتی ہے, جو تھوڑا بہت چھوٹا موٹا کچرا ہوتا ہے وہ اٹھا کے اس پہ ڈالتے چلتے ہیں. اس کے بعد اس کے پیچھے 2-3 لوگ جو پانی لے کے چلتے ہیں, اس میں پانی مارتے ہیں. اس کے پیچھے ایک مشین چلتی ہے, وہ اس کو سکھاتی پورا. یعنی عشاء کی نماز میں جب ہم آتے ہیں تو وہ 1 گھنٹے کے درمیان میں پورا روڈ ایسے صاف ہو جاتا ہے جیسے کچھ ہے نہیں ہوتا, کچھ تھا ہی نہیں, ایسے صاف ہو جاتا ہے. گھر میں کھڑکی پر کانچ لگی ہوئی ہے, تو آج جو جیسے صفائی کریں گے ایک دم اچھی طریقے سے, تو کل بھی ویسے ہی صفائی کریں گے. پرسوں بھی روزانہ صفائی کرتے ہیں, صاف ہے پھر بھی صفائی کرتے ہیں. اور پورے ملک کے اندر باطل نے ان کے ظاہر کو بدل دیا پورا, یہ 100 سال کی محنت کے اندر. لیکن ان کے گھرانے جتنے ہیں, ان کی بلڈنگیں, ان کے گھر, ہر گھر پر, ہر کھڑکی پر, ہر دروازے پر پردہ نظر آیا. ایک بھی کھڑکی ایسے نظر نہیں آتی تھی پورے ملک کے اندر کہ جو کھلی ہو. یہ پردہ مطلب نہیں ہے اس کے اوپر. پورے ملک کے اندر ہر دروازے پر, ہر کھڑکی پر, پوری بلڈنگ پر پردے ہوتے تھے. اندر سے کانچ کی سلائڈنگ ہوتی تھی, اس کے اندر سے پردہ ہوتا تھا. پردہ بھی ہوتا تھا, جالی بھی ہوتی تھی. اتنا زیادہ اہتمام. بہت ساری خوبیاں. مسجد میں آتے ہیں تو وضو کر کے آتے ہیں, ارے استعدار کے ساتھ آتے ہیں کہ گھر سے وضو کر کے جو فضیلت ہے نا حج عمرے والی اور گناہوں کو معاف کرنے والی, وہ استعدار تو گھر سے وضو کر کے آتے ہیں. بڑی بڑی مسجدیں, لیکن وضو خانے تھوڑے چھوٹے وضو خانے, بس مجبوری میں لوگ وضو کرتے ہیں. بس کسی کا وضو ٹوٹ گیا یا کام اپنے دکان سے آیا کبھی نماز پڑھنے کے لیے بس. اور وضو کرتے وقت میں بھی پہلے سیدھا پیر دھوتے ہیں, موزہ نکالتے ہیں, سیدھا پیر دھوتے ہیں, پھر کسی میں سے ٹیشو پیپر نکال کے پورا پیر صاف کرتے ہیں, پھر موزہ پہنتے ہیں. اگر کسی کے پاس ٹیشو پیپر ختم ہو گیا تو وہ سیدھے پیر کو سکھانے کے لیے, اس کو صاف کرنے کے لیے الٹے پیر کا جو پین پیچا جو بھی ہوتا ہے اس سے پوچھتے ہیں اس کو ایسے. اس کے بعد موزہ پہنتے ہیں, پھر الٹا پیر ایسے صاف کرتے ہیں, دھوتے ہیں. اس کے بعد میں پھر وہ الٹا موزہ پہنتے ہیں, ٹیشو پر صاف کرتے ہیں, نہیں تو پھر یہ پیر سے جو اس کو وہ صاف کرتے ہیں. اس کے بعد مسجد میں قدم رکھتے ہیں. میں نے پوچھا ایک سے کیا بات ہے مسجدوں کے اندر, یعنی آپ ہر ایک کمپلسری بول رہے ہیں. ہمارے کو ساتھی نے شروعات میں پتہ نہیں تھا, یا تھا تو اہمیت ہم لوگ زیادہ وہ نہیں کیے تھے, کیئر نہیں کیے تھے, تو بغیر وضو بغیر موزے کے ہم نے مسجد میں نماز پڑھی. تو 2-3 لوگوں نے ٹوک دی ہم کو, 1-2 لوگوں نے گھور کے دیکھے بھی ہم کو. ٹھیک ہے, جیسے عجیب مخلوق کو دیکھ رہے ہیں. ہم نے فوراً اس کے بعد ایسے اہتمام کیے کہ پھر یہیں پر اترا ہو ہمارے گاؤں میں آ کے بولتا ابھی پہنے ہوئے تم ماسک اور موزہ بھولتے نہیں تھے ہم. موزہ کمپلسری تھا, تو وہ موزہ کے ساتھ ہی نماز پڑھتے سارے کے سارے. میں نے پوچھا کہ کیوں اتنا زیادہ اہتمام کرتے ہیں؟ بولے ہمارے سامنے وہ ایک استحضار ہوتا ہے حدیث کا, حدیث ہے گھر پر یہ پتہ نہیں کہ اگر مسجد میں ہماری وجہ سے گندگی ہوئی, یا کوئی دھول مٹی ہو گئی, یا کچھ کچرا گر گیا, یا کوئی بال ہمارا مسجد میں گر گیا, تو جب تک وہ گندگی مسجد میں ہوگی جب تک ہم کو گناہ ملتا رہے گا. اور پیر دھونے کے بعد ہم پیر پتہ کرتے تھے وضو کر کے اسپیڈ میں دھوتے پیر, وہ سب ترچاٹ اور پتہ نہیں کیا کیا سب لگی رہتی بہت ساری, صابن دھونے کے بعد ہی نکلتی. تو موزہ پہننے سے وہ چیز اتنا زیادہ اہتمام, موزہ پہنتے ہیں پابندی کے ساتھ. بہت ساری خوبیاں ہیں, بہت ساری صفات ہیں. پورے ملک میں ہم کو ٹریفک پولیس نظر نہیں آئی. پورے ملک میں ایسا ڈسپلن. ابھی آج ہمارے اسکول میں ٹیچرس کی میٹنگ تھی, تو ٹیچرس نے کہا تھا 10 منٹ ترکی کے بارے میں بتائیے آپ. تو میں نے وہ ڈسپلن والا بات بتایا کہ آپ بھی بولتے ہیں, میں بھی بولتا, سب بولتے ہیں ایجوکیٹڈ لوگ, پڑھے لکھے اپنے آپ کو پڑھے لکھے سمجھ میں کیا بولتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم حاصل کریں گے. اچھے علماء, اچھے لوگ بھی بولتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم حاصل کرو, دنیاوی تعلیم میں پیچھے مت رہو, ایجوکیشن تعلیم حاصل کرو. اس سے جو ہے وہ سینس آئے گا, اور یہ آئے گا, اور وہ آئے گا, اور یہ ترقی ہوں گی, اور سدھرے گا ملک, اور یہ ہوگا, وہ پتہ نہیں کیا بولتے. وہاں دیکھا ہم نے 5ویں تک پڑھنے کا رواج ہے, بس کتنا 5ویں کلاس تک, 5th اسٹینڈرڈ تک پڑھنے کا رواج ہے. اس کے بعد پڑھنے کا رواج ہی نہیں. گرے چلے لوگ پڑھتے ہیں, اور انگلش تو چڑے,
انگلش میں کیا ہے؟ چیڑ ہے. حیرت ہے. یعنی ہم کو اتنا احساس ہوا کہ جانے کے بعد ہم سب سے پہلے عربی سیکھیں گے. یہ ہم کو احساس ہوگا. انگلش آتی ہے، عربی نہیں آتی، جنت کی زبان نہیں آتی، قرآن کی زبان نہیں آتی، اللہ کی زبان نہیں آتی، فرشتوں کی زبان نہیں آتی، آپ کو عربی نہیں آتی. حیرت کرتے تھے ہمارے اوپر. ہم نے اللہ کا فضل کتنے سارے عربی تو سیکھ لی. ہماری مسئلات سے بھی کام چلے پڑتا آتا دن کا یہ وہ ورتم کنتم پتہ نہیں کیا کیا بہت کچھ سیکھ چکے تھے ہم لوگ الحمدللہ. جب ملک کے بعد مطلب ایسا ہو کہ عربی ہی بولنی پڑتی تھی، کچھ سمجھتا ہی تھا عربی بس. تو یہ اتنا احساس ہو کہ انشاءاللہ جانے کے بعد قرآن پر بھی محنت کریں گے اور عربی پر بھی محنت کریں گے انشاءاللہ. یہ نیت سب لے کر آئیں گے. تو پورے ملک میں ٹریفک پولیس نظر نہیں آئی. تو لوگ کہتے ہیں نا ایجوکیشن رہے گا، دنیاوی تعلیم رہے گا تو یہ سب برائیاں ختم ہوگی اور یہ سب خرافات ختم ہوگی. ایسا نہیں ہے. وہاں دیکھا ہم نے اپنی آنکھوں سے. میں نے کہا بھی اپنے ٹیچر سے کہ میں بھی بولتا ہوں آپ لوگ کو اور آپ لوگ بھی بولتے ہیں، سب بولتے ہیں. تو وہاں پر صرف 5ویں کلاس تک اسکول کی پڑھائی ہے، وہ بھی برائے نام. اس کے اندر سارے اسلامک سلیبس بھرے ہوتے ہیں پورے. صرف میتھ کا اور 2-3 سبجیکٹ خالی ہوتے ہیں بس. حساب کچھ ضرورت کی چیزیں خالی بس. اس کے بعد پوری مکمل قرآن کی تعلیم ہوتی ہے. قرآن کی ایسی عظمت ہے کہ ہم سوچ بھی سکتے ہیں دوستوں. میں پتا قرآن شریف سے نیچے لے کے پڑھتا تھا ایسے. اب پڑھتے ایسے پڑھتے ہیں نا مالی پر رکھتے ہیں ہاتھ میں لے کے. ایک بندہ بولے اوپر کرو سیدھے تک لاؤ، اوپر تک کرو یہاں تک. وہاں پر ریحل بھی ہم کو چھوٹی نظر نہیں آئی. پلاسٹک کے بڑے بڑے ایسے پٹرے ہوتے ہیں ریحل ٹائپ، وہ سینے کتنے ہوتے ہیں وہاں پہ رکھ کے پڑھنا ہوتا ہے. تو وہاں پر ہم نے معلوم کیا مفتی ابوبکر صاحب جو حیدرآباد کی جماعت کے امیر تھے پر وہ بولنے لگے کہ جو سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان، تو وہ ایک اللہ والے سے ملاقات کرنے کے لیے گئے. بہت حالات خراب تھے، ان کا قبیلہ بہت پریشان تھا، بہت سارے حالات میں گناہوں میں گرے ہوئے تھے. وہ لوگ بہت در بدر ٹھوکریں کھاتے تھے. یہ علاقے سے وہ علاقہ سفر کرتے تھے، پورا قبیلہ. تو وہ ایک اللہ والے سے ملاقات کرنے کے لیے گئے کہ ان کے پاس جائیں گے، دعا کی درخواست کرائیں گے، ان سے کہیں گے. تو وہ گئے تو انہوں نے کہا کہ آرام کرو، صبح بات کریں گے. رات میں تھکے ہوئے تھے، عشاء کے بعد سوئے تو نیند لگ گئی. تھکان کی وجہ سے نیند لگی تو اچانک ان کے پیر پر کچھ لگنے کی ان کو احساس ہوا کہ کچھ نہ کچھ لگا میرے پیر پہ. یہ میرا پیر جو ہے میں لمبا کیا آرام کے لیے انسان پیر لمبا کرتا ہے. تو وہ کچھ لگا ان کے پیر پر، کچھ کتاب جیسا کچھ لگا ان کو. جب آنکھ کھلی دیکھا تو قرآن شریف تھا. وہ قرآن شریف کی طرف پیر کر کے اس کو لگا کر وہ سوئے تھے. لگا وہ آنکھ کھل گئی ان کی. اٹھے دیکھا قرآن شریف کو، قرآن شریف اس کو چوما، بہت روئے، اتنا روئے. رات بھر سر سے قرآن شریف ایسے پکڑ کر کھڑے رہے، روتے رہے، استغفار کرتے رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے. رات بھر پوری رات ایسے کی. فجر میں شیخ جو تھے اللہ والے لوگ جن کے پاس گئے تھے وہ، اور وہ روتے رہے کہ اللہ پہلے میرے اتنے سارے گناہ ہیں، ہمارا قبیلہ پہلے اتنا پریشان ہے، ہم لوگ مسلمان پہلے اتنے پریشان ہیں، اب یہ اور مصیبت آ گئی ہے، اللہ مجھ کو معاف فرما، اللہ معاف فرما. استغفار کرتے رہے، روتے رہے رات بھر. تو وہ جو اللہ والے تھے ان کے خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور صبح ان کو کہا عثمان کو کہ عثمان سے کہہ دیجئے کہ عثمان نے اللہ کے کلام کی ایسی عظمت کی ہے، ایسی تعظیم کی ہے، ایسا استغفار کیا ہے، ہم اس کی نسلوں کو نوازیں گے، ہم اس کی نسلوں کو سلطنت دیں گے، اس کی نسلوں کو بادشاہ دیں گے. یہ ذریعہ بنائیں. تو 600 سال سلطنت عثمانیہ نے حکومت کی ہے اور 600 سال تک دین زندہ ہوا کے ذریعے سے. 600 سال تک حکومت کی، جس کی بنیاد پر اتنی عظمت. آج بھی ایک آیا صوفیہ کر کے ایک علاقہ ہے، آیا صوفیہ بہت مشہور علاقہ ہے وہ. وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک وہاں پر ہے، داڑھی کے بال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خطوط آتے تھے وہ وہاں پر ہے، خالد رضی اللہ عنہ کی تلوار ہے. اس طرف سے وہ عمر رضی اللہ عنہ، غالباً ابوبکر رضی اللہ عنہ کی تلوار ہے، اور بیچ میں عمرو بن عاص یا کس کے اسے ہمیں وہ تلوار، وہ بڑی تلوار ایک دم، ان کی ہائٹ بھی ویسی تھی. موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، بہت ساری چیزیں. تو وہاں پر وہ جو میوزیم ہے جہاں پر سارے اسلامی تبرکات رکھے ہوئے ہیں،
حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ یا حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا جبہ ہے اوریجنل، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جبہ ہے اوریجنل. ایسے بہت ساری چیزیں. کعبے کی بہت پرانی چابیاں ہیں. اسٹارٹنگ کے وقت جب ان کے حرم ان کے ترکی کے انڈر میں جب تھا کعبہ مطلب مکہ مدینہ پورا، وہ پورا ان کے پاس ہے. بہت ساری چیزیں. تو وہاں پر 600 سال سے کنٹینیو قرآن شریف پڑھا جا رہا ہے. کتنے سال سے؟ وہ جو عظمت تھی نا قرآن شریف کی جو یہ تھے، تو اس وقت سے آج تک وہ قرآن شریف پڑھا جا رہا ہے وہاں پر. یعنی 24 گھنٹہ قرآن شریف ڈیوٹی لگی ہوئی علماء کرام. وہ آتے ہیں اور قرآن شریف کچھ وقت ان کا ٹائم بندہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد ان کے ختم ہونے سے بعد دوسرا بندہ کے تیار ہوتا ہے، پھر وہ اٹھتے ہیں فوراً دوسرا بندہ کر کے پھر کنٹینیو کرتا ہے. 24 گھنٹہ 600 سال سے تلاوت ہو رہی ہے قرآن کی. 6 سال سے وہ عظمت. اس سے قرآن کے سیکھنے کا بہت زیادہ شوق ہے. بہت شوق ہے قرآن کو سیکھنے کا. قرآن کی تعلیم مسجد میں، مدرسے میں، گھروں پر، ہر جگہ پر بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں قرآن کے سیکھنے کا. حافظ اکثر لوگ حافظ ہوتے ہیں، یعنی بوڑھے ہیں اور چہرے پر سنت نہیں ہے اور باطل کا ڈریس پہنا ہوا ہے، اور جب نماز پڑھنے کا موقع آتا تو ایسی نماز پڑھتے کہ دل کانپ جاتا. ایسی قرت ہوتی ہے ان کی ماشاء اللہ. نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے، 15-20 منٹ پہلے، پون گھنٹہ پہلے مسجد میں امام بھی آ جاتے ہیں اور لوگ مقتدی بھی آ جاتے ہیں. امام جو ہے وہ قرآن شریف تلاوت کرتا ہے تجوید کے ساتھ میں، اور سب لوگ بیٹھ کے سنتے ہیں. ہمارے جیسا نہیں، اذان ہونے کے بعد نماز کھڑی ہوتی ہے، 2 رکعت ہو جاتی ہے، اس کے بعد آتے لگتے پڑھتے آخر رکعت مل جاتی. نہیں، آدھا گھنٹہ پہلے، پون گھنٹہ پہلے آ کے بیٹھ جاتے. قرآن شریف پڑھا جاتا سنتے ہیں. بعض نمازوں کے بعد میں بعض علاقوں میں ایک بندہ قرآن شریف پڑھتا، سب اس کے اوپر ہاتھ کرتے. وہ بولتا پڑھیے اتنا پارا، اتنا تیز، اتنا رکو نکال، سب ایسے کرتے. اس کے بعد دیکھو ایک رکو ایک بندہ پڑھتا، پھر دوسرا بندہ شروع کرتا دوسرے رکو، پھر سب سنتے ہیں، پھر سب ایک ساتھ پڑھتا ہے. یہ الگ الگ طریقے سے قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام. تو زیادہ اہتمام ہے قرآن کے سیکھنے کا. تو میں یہ بات بتا رہا تھا کہ ایجوکیشن کے نام پر اس میں ملک میں دھوم مچی ہوئی ہے، پوری دنیا میں دھوم مچی ہوئی ہے. ایجوکیشن دنیاوی تعلیم ہوگی، ڈگری ہوگی، نوکری ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو حالات صحیح ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. ایسا نہیں. وہاں دیکھا ہم نے کہ صرف قرآن کی تعلیم ہے، دین کی تعلیم ہے، قرآن کی تعلیم ہے، اور ایسا ڈسپلن ہے کہ امتحان. پورے ملک میں بدلاؤ آ چکا ہے. پورے ملک کے اندر کوئی بندہ سگنل کراس کرتے ہو ہی نہیں سکتا جب تک زیرو نہیں ہوں گے وہ، جب تک کوئی نہیں ہٹے گا. ہمارے سے 10 سیکنڈ بدل بھاگو پڑ سے نکل، کوئی گاڑی سے سامنے تو سگنل توڑو نہیں. یعنی ٹریفک پولیس نظر ہی نہیں ہے ہم کو. کہاں سے آئیے؟ دین کی تعلیم، قرآن کی تعلیم کی برکت سے آیا. سلطنت عثمانیہ کے جو اکابرین تھے انہوں نے محنت کی ویسے. تو جب تک دین کی محنت رہی، حکومت بھی رہی، سلطنت بھی رہی، دین بھی زندہ ہوتا رہا، دین سارے عالم میں پھیلتا بھی رہا. ابھی آگے بتا پڑے چلنا، پہلی بات پوری کر دوں. عجیب، یعنی ایسا فالو کرتے ہیں، ایسا ڈسپلین ہے. بات بھی ہمارے سے چلا کر زور سے ہیا ہوا کر کے بات نہیں کرتے، بلکہ بہت ادب سے بات کرتے ہیں. اتنے دھیرے بات کرتے ہیں، اتنی نرمی سے بات کرتے ہیں کہ ان کو بس دیکھتے رہ جاؤ. ان کے بچے بھی اور ان کے بڑے بھی اور ان کے جوان بھی بہت عاجزی سے، پیار محبت سے، ایک دم نرمی سے بات کرتے ہیں. غصہ تو دیکھے نہیں کسی کے اندر ہم لوگ. غصہ کیا ہوتا ہے؟ ایک بار ہم لوگ جا رہے تھے تو ایک گاڑی کا کریش ہوا ہے گاڑی سے، تو وہ ایسے بتا رہے نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، کہا اچھا خاصا نقصان ہوا ان کا. اور ہمارے ہوتے تو کتنے کلو گاڑی جیسا بولتے نا، کتنے کلو گاڑی دیتے، 40 کلو گاڑی دے دیتے، مارتے الگ، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا. اور وہ کچھ ہوئے نہیں ایسے، ارے کوئی بات نہیں غلطی ہوگی، کوئی بات نہیں، مقدر میں تھا، تقدیر میں تھا، کوئی بات نہیں، ہو گیا مقدر. عجیب سے بات. دل بہت صاف ہے. اور مسلمانوں کے تعلق سے اتنے زیادہ فکر مند ہیں کہ دنیا میں کہیں پر مسلمانوں کے تعلق سے کوئی آنچ آ جائے، کوئی تکلیف نظر آ جائے، سنائی دے، تو فوراً جذبات میں آ جاتے اور فوراً تیار ہو جاتے جان دینے کے لیے اس ملک میں جانے کے لیے. سمجھتا ہوں جذبات ایسے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں. تو آج تھوڑے لوگ ہم سے پوچھنے لگے حالات مسلمانوں کے کام. ہم نے بتایا ماشاء اللہ پر دیوبند مدرسہ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے،
اور سہارنپور کا مدرسہ ہے ماشاءاللہ، ہر علاقے میں مسجدیں ہیں، گلی گلی میں مکتب ہے، مسجدوں کا نظام ہے، دعوت کی محنت ہے، سارے عالم میں اللہ کا دین ماشاءاللہ نظام الدین کی برکت سے چل رہا ہے، اور نظام الدین سے جماعتیں نکل رہی، کوئی دنیا میں ایسا ہے ویسا ہے. تو وہ حیرت کرتے تھے جن کو پتہ نہیں ہوتا تھا، اور روتے تھے خوشی کے بارے میں، روتے تھے اچھا ایسے مسلمان ہیں وہاں پر، ایسے مسلمان ہیں، روتے تھے اور حیرت کرتے تھے ایسے مسلمان ہیں وہاں پر. ان کو تو پتہ ہی نہیں نا کیا ہے، وہ تو بس یہ سمجھ رہے کہ بس ملک ہے اور یہاں پر بیچارے پریشان ہیں مسلمان. ہم نے کہا ہم لوگ جتنے آسانی سے جتنے خوش ہیں ہندوستان میں، شاید ہی دنیا میں مسلمان یہاں پر ایسا ہو. پوری دنیا کا مرکز الحمدللہ جو ہے وہ نظام الدین مرکز ہے. پوری دنیا میں اللہ کا دین پھیل رہا ہے وہاں سے، سارے اللہ میں جماعتیں جا رہی ہیں. جب ان کو معلوم پڑتا کہ جس کو پتہ نہیں ان کو معلوم پڑتا حیرت کرتا ہے اور تڑپتے یا روتے کہ ہم بھی انشاءاللہ نظام الدین ضرور آئیں گے. ہم ہر ایک نیت کرتا تھا اچھا کفرستان کے اندر ایسا مرکز ہے جس کے ذریعے سارے عالم کی تبلیغ کی جو محنت ہے وہاں سے شروع ہوئی ہے. اچھا وہ بکر صدیق کی خاندان محنت کر رہی ہے، اللہ نے ان کو ذریعہ بنا. خصوصاً جو صحابہ کی نسل سے وہ حیرت کرتے تھے. اچھا ابو بکر صدیق کی خاندان ہے، ہم بتا دیں لوگوں کہ ہمارے یہاں بھی ابو بکر صدیق کی خاندان کے لوگ ہیں جو پتہ پر ان سے کام لے رہے ہیں سارے عالم کے اندر. وہاں الیاس صاحب کی خاندان اور موجودہ حضرت جی ہمارے بہت حیرت کرتے تھے، بہت روتے تھے، بہت خوش ہوتے تھے، بہت دعائیں دیتے تھے اور اکثر بولتے تھے نظام الدین ہمارے سر کا تاج، نظام الدین ہمارے سر کا تاج. تو دیکھتے تھے نا جماعتیں محنت کر رہی ہے. ابھی نے وہاں کا بگاڑ نہیں بتایا آپ لوگ کو، صرف خوبیاں بتائی بس. بہت بگاڑ ہے، بہت اتنا بگاڑ آیا ہے جس کی انتہا نہیں. دین کی محنت چھوٹیں گی تو کیا ہوگا؟ بگاڑ ہے. دین کی محنت چھوٹیں گے تو بہت بگاڑ ہے. دنیا کی تاریخ ہم اٹھا کر دیکھ لیں، پچھلی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں ہم. دنیا کی تاریخ پچھلے اٹھا کر دیکھ لیں ہم کہ جب تک دین کی محنت، مسجد کو آباد کرنے کی محنت اور اللہ کے دین کی محنت سارے عالم میں ہوتی رہی، دین باقی بھی رہا اور دین پھیلتا بھی رہا سارے عالم کے اندر. اور جب دین کی محنت میں سستی آئی، کمی آئی، کوتاہی ہوئی اور چھوٹی، تو اس کے بعد پھر کیا ہوا دیکھو، سلطنتیں ختم ہوئی، حکومتیں ختم ہوئی اور وہ سارا کا سارا بگاڑ آیا جو نہیں آنا چاہیے. ایسے سلطنت عثمانیہ 600 سال تک محنت کرنے والی. میں نے بتایا نا کہ ان کے باطن نے محنت کر کے ان کے ظاہر کو تو بدل دیا لیکن ان کے باطن کو نہیں بدل سکا، وہ ان کے دل کو نہیں بدل سکا. یہ سارے خوبیاں مطلب اسی کے ہیں. بس اتنا ہے کہ وہاں کی ہماری بہنوں کی اور نوجوانوں کے لباس کو بدل دیا، پورا یورپی کلچر ڈال دیا، پورا یورپی کلچر. کیونکہ وہ ایشیا میں آدھا آتا ہے اور آدھی اس کا وہ یورپ میں آتا ہے وہ ملک. اب پوری دنیا کے لوگ جائیں گے تو دروازہ یورپ کا، ان کو وہاں رکنا ہے، وہ جو فارمیلٹیز ہے حکومت کی ایئرپورٹ پر وہ کرنی ہے جو بھی ان کی، اس کے بعد ہی وہ یورپ کے اندر انٹری کر سکتے ہیں. کوئی بھی نہیں کرتے پوری دنیا کے لوگ. تو باطل نے محنت کر کے پورے لباس کو بدل دیا، عورتوں کے بھی اور مردوں کے بھی. کبھی کبھار ہم لوگ کے پردے میں نظر آیا وہ پراپر جو وہاں کے لوگ ہیں. باقی سیریا کے، تاجکستان کے، الگ الگ ملک کے لوگ وہ ماشاءاللہ جن کی زندگی میں دین کی محنت ہے ان کی عورتیں شرعی پردے میں نظر آئی الحمدللہ. ایسے عریانیت کے ماحول میں پوری دنیا کے عریانیت والے لوگ آتے ہیں وہاں پر، پوری دنیا کا باطن وہاں پر آتا ہے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں اللہ حفاظت کرے، دعا بھی فرماتے رہے. لیکن جو ان کی بوڑھی عورتیں ہیں، نوجوان بچے کو تو محنت کا میدان بنا دیا باطل نے، باطل کے آلات کے ذریعے سے اور باطل کے فیشن کے ذریعے سے اور بہت ساری چیزوں کے ذریعے سے. لیکن جو ان کے گھر کے جو بوڑھے مرد ہیں، بوڑھی عورتیں جو پرانی ہیں، جنہوں نے ان کے باپ داداؤں کو دیکھا ہے ان کی محنت کرتے ہوئے، وہ نہیں بدلے الحمدللہ. وہ بہت مضبوط ہیں، بہت مضبوط ہے. وہ مسئلہ تو جیسے ہم کو معلوم پڑتا کتنے مضبوط ہے، وہ بہت مضبوط ہے. تو باطل نے کیا کیا، بال پورے مکمل سب کے کھلے کروا دیا، عورتوں کے بھی، لڑکیوں کی بھی، لڑکوں کے بھی. اور ایک کلچر بنا دیا بال کو اسٹریٹ کرنا اور کٹنگ وٹنگ کرنا، کھلے عام رکھنا. اور باطل کپڑے پہننا فیشن بن گیا. بچے ہاتھوں سے نکل گئے، بچے ہاتھوں سے نکل گئے. یعنی بعض مسجد کے ائمہ اکرام ہم سے پوچھتے تھے داڑھی لے کر، تو مسلمان ہو؟ کیا پوچھتے تھے؟ تو مسلمان ہو؟ بتاؤ. سفید کپڑے والوں کو دیکھ کر تو کوئی نئی مخلوق رکھتی تھی، جیسے کوئی نئی مخلوق آتی. سنت شریعت کے اوپر ہم لوگ مکمل ہوتے تھے، ہم لوگ بہت پابندی کرتے تھے. تو وہ ایسے حیرت سے پوچھتے تھے کہ تم مسلمان ہو؟
باطل میں یہ حال سمجھ لو، پورے ملک کے اندر اذان لائیو نہیں ہوتی، پورے ملک کے اندر لائیو اذان نہیں ہوتی، بلکہ وہ مشینوں میں اذان ہوتی ہے، آن لائن سسٹم شروع ہوتا ہے پورے ملک میں، ایک جو ٹیپ کی گئی اذان وہی چلتی سب طرف۔ الحمدللہ ہماری جماعت کو اللہ نے موقع دیا، ہم نے اذان دیا پر لائیو، اور جہاں پر جماعتیں رہتی ہیں اور جماعتیں درخواست کرتے تو وہ دیتے ہیں کہ ہاتھی کا اذان دو، وہ دعوت ہوتی ہے۔ میرے پتہ نہیں بہت اثر میں نے فرمایا کہ دکھلاوا کیا ہے اور ریا کیا ہے، ہر چیز کی دعوت اس کو شو کر کے بتانا اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ اس کی دعوت اذان کی دعوت دی گئی، اذان کیا باقاعدہ پھر وہ بھی اذان دے دیتے۔ تو وہ نماز کے وقت میں جب ائمہ کرام نماز پڑھانے آتے تھے تو کسی کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوتی تھی، شرٹ ان کیے ہوتے تھے، جنس کی پینٹ ہوتی تھی، وہ آگے پہلے حجرے میں جاتے ریڈی میڈ ٹوپی پہنتے اور ایک جبہ ہوتا تھا بغیر بٹن والا وہ پہنتے تھے بس، اور اس کے بعد آ کے نماز اسپیڈ میں نماز پڑھا کے چلے جاتے تھے۔ باطل نے یہاں تک محنت کر ڈالی، امام باہر کوئی نہیں ہوتا ہے، ترکی جو ہوگا وہی امام رہے گا، گورنمنٹ کا ایگزام دے گا، جو پاس ہوں گے گورنمنٹ کے ایگزام میں وہی کھوجا بنے گا، کھوجا بولتے ہیں کو آفندی مطلب صاحب کو بولتے ہیں آفندی، اور کھوجا امام کو بولتے ہیں، مولانا کو بولتے ہیں۔ بس جو حضرات علماء کرام جو دعوت کی محنت میں لگے ہوئے ان کی زندگی میں مکمل شریعت سنت ہے، باقی نہیں۔ خطبہ بھی جو ہے خطبہ کے اندر حکومت طرف سے پرچے ملیں گی، بس وہی پڑھے جائیں گے، اس میں دو لائن یا 3 لائن یا 1.5 لائن خالی خطبے کی ہوتی ہے، اس کے بعد پورا ترکی بیان ہوتا ہے، وہ پوائنٹ دیا جاتا ہے سب کو، کمپل سے سب کو وہی بولنا ہے، اور آخری میں بس وہ جو آخری جو بولتے ہیں نا خطبے کا ختم۔ تو باطل نہیں، ابھی حضرت کی بہت منشا ہے کہ مسجد کی آبادی کے عمل کے ذریعے سے ہم جو ہے نا جتنے لوگوں کے فارغ اوقات ہیں ان کی تشکیل کریں، ان کی منت سماجت کریں اور ان کو بلائے مسجد میں، ان کے فارغ اوقات کو۔ اگر مسلمان فارغ اوقات مسجد میں نہیں دے گا پھر یہ گناہوں کو اٹھے کو آباد کرنے میں وقت رہے گا۔ حضرت یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ علماء کرام کے پاس جائیں، ان سے درخواست کریں، ان کا اکرام کریں، ان کا ہدیہ دے، ان کو ہدیہ دے، ان کو اکرام کرے اور ان کو دعوت دے۔ جیسے آپ اپنا فارغ وقت بتائیں، چاہے مہینے میں 1 مرتبہ بتائے، ہفتے میں 1 مرتبہ بتائے، جو آپ کے پاس فارغ وقت بتائے ہم کو، ہم جو ہے جمعہ کے اندر اعلان کریں گے، اپنی ملاقاتوں کے اندر لوگوں کو دعوت دیں گے۔ دیکھو ماشاء اللہ فلاں عالم صاحب جو ہے، فلاں مولانا جو وہ فلاں مفتی صاحب وہ مسجد میں وقت دیں گے، آپ آؤ، تاکہ باطل نے محنت کر کے جو پبلک کا جو عوام کا علماء سے ربط جب ختم کر دیا ہے وہ دوبارہ شروع ہو جائے، تاکہ صحیح دین پر امت آ جائے پوری دنیا کے اندر۔ یہ حضرت کی منشا ہے۔ جب علماء کرام مسجد میں وقت دیں گے تو عوام علماء کرام کے پاس آ کے دین سیکھیں گی، نماز سیکھیں گی، ایمان سیکھیں گی، اعمال سیکھیں گی، اور صحیح علم ان کو ملے گا، اور امت کا ربط ضبط عوام سے ہوگا، عوام کا ربط ضبط علماء سے ہوگا، عوام کا ربط ضبط علماء سے ہوگا۔ حضرت یہ چاہ رہے ہیں کہ علماء کا ربط ضبط عوام سے جب ہوگا تو پھر علماء کی قدر آئے گی، علماء کی محبت آئے گی، اور صحیح دین سارے عالم میں۔ ورنہ جو ہے نا باطل کے آلات پر اکتفا کر کے مجھ پر بھروسہ کریں گے اور پتہ نہیں کدھر کدھر نکل جائیں گے۔ تو مسجد کو آباد کرنے کے لیے علماء کرام سے ملاقاتیں کی جائے اور مسجد کو آباد کرنے کی فکر کی جائے، لوگوں کے فارغ اوقات دیے جائے، جو خصوصاً جو لوگ ریٹائر ہیں، کوئی کام نہیں ان کے پاس میں، گھر کا بازار لانا تھوڑا بہت وقت کر کے اس کے بعد فری پورے مکمل، ان سے درخواست کریں، ان کو ہے کہ آپ گھر پہ تلاوت کرتے ہیں مسجد میں آ کر تلاوت کریں، گھر پر بھی کریں مسجد میں بھی کریں، ان کی جوڑیاں بنائیں، ان کی شفٹیں بنائیں، ان کو ملاقاتوں میں شام کے ساتھ میں رکھیں، قرآن کے حلقے لگے مسجد میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جو 24 گھنٹہ دعوت اور عبادت کے اعمال ہوتے تھے، جس کی بنیاد پر سارے عالم میں دین پھیلا، آج بھی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اعمال ہوتے ہیں۔ جو لوگ جاتے ہیں نا مدینے کے اندر، وہ جا کے دیکھنا، میں نے بہت غور کیا اس کے اوپر، اور میں جا کے بیٹھا باقاعدہ، اس کو بلا بیٹھو بیٹھو، قرآن ایک بات عربی کیا ہوتا ہے، قرآن شریف لے کے بیٹھتے لوگوں کو بلاتے بیٹھو بیٹھو ہلکے لگاؤ، وہ قرآن شریف سے ایک آیت پڑھتے پھر بولتے آپ پڑھو آپ پڑھو، ماشاء اللہ قرآن کے ہلکے لگتے ہیں، آج بھی لگتے ہیں، آج بھی لگتے ہیں۔ میں وہ قرآن کے ہلکے میں بیٹھا، اس کے بعد میں پھر وہاں پر جو بیان ہوتا ہے اردو میں، عربی میں، الگ الگ زبان والوں میں، وہ بھی مسجد کی آبادی کا عمل ہے۔ مسئلے بتان کے ہلکے لگتے ہیں، کئی الگ الگ طرح کے ہلکے لگتے ہیں ماشاء اللہ پر۔ تو دین جو زندہ ہوگا سارے عالم میں اور دعوت کی محنت کے ذریعے سے زندہ ہوگا۔ جب تک محنت ہوتی رہیں گے دین باقی رہے گا، دین پلتا پھولتا رہے گا۔
اور صحابہ نے کیسے قربانی دی؟ ابو جابر عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ جن کے ساتھ گئے ہوئی نا، عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ، اب وہ یہ انصاری رضی اللہ عنہ کی قبر کے بازو میں ان کی قبر ہے. کتنی بہنیں تھیں؟ 7 بہنیں تھیں. اللہ کے راستے میں باپ نے کہا میں جاؤں گا، بیٹے نے کہا میں جاؤں گا، برا ہوا، خدا کے ذریعے سے باپ کا نمبر ہے، باپ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. پھر آواز لگی، کہا کہ میں جاؤں گا اللہ کے راستے میں. اللہ کے 7 بہنیں، کیا کہتے لوگ یہاں پر؟ دروازہ کھول کر جاؤ یا توڑ کر جاؤ؟ اکثر صحابہ دروازہ توڑ کر گئے، سب چھوڑ کر گئے. جب اللہ کا دین سارے عالم میں زندہ ہوا ہے، ایسے نہیں زندہ ہوا. 7 بہنیں ہیں، جوان بہنیں ہیں، اور یہودی کا قرضہ ہے. پتہ ہے اللہ کے راستے میں نکل گئے، شہید ہو گیا، پتہ نہیں کتنا ٹارچر کریں گے پیچھے اور کیا کیا ظلم کریں گے، سب پتہ تھا. پھر بھی اللہ کے راستے میں نکلے. قبر کہاں بنائی؟ ترکی میں بنائی. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کیسا اثر لیا اللہ کے راستے میں؟ وقت نہیں لگنے کا، وقت نہیں لگا. 50 دن کا بیکاٹ ہوا، اتنا روئے دھوئے ساری چیزیں، اور اس کے بعد ایسا اثر لیے اور ایسا ٹینشن لیے کہ وہ اپنے علاقے کو چھوڑ کر کہاں گئے؟ ترکی میں آرام فرما رہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رضائی بھائی وہ بھی ترکی میں آرام فرما رہے. محمد الانصاری رضی اللہ عنہ وہ بھی آرام فرما رہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کتنے سال کی عمر میں؟ 92 سال کی عمر میں گئے. 10 دن ان کی لاش چلی گئی اور خوش دنیا میں ان کو دفن کیا گیا. کتنے صحابہ؟ 2200 صحابہ ترکی میں، 22 صحابہ ترکی میں، اور سب کے سب اللہ کے دین کی محنت کو زندہ کرنے کے لیے گئے. کوئی کاروبار کرنے کے لیے یا کچھ اور دنیا کے اغراض سے نہیں گئے، بلکہ اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے گئے. اور اللہ کے دین کو زندہ کر کے بتایا. آج بھی صحابہ کی خوشبوئیں اور آج بھی وہ صحابہ کے اثرات ان کی زندگی کے اندر، آج بھی میں نے کہا نا پہلے، باطل نے محنت کر کے ان کے ظاہر کو تو بدل دیا، ان کے علماء کے ظاہر کو بدل دیا، ان کے عورتوں کے ظاہر کو بدل دیا، ان کے جوانوں کے ظاہر کو بدل دیا، لیکن باطل محنت نہیں کر پایا ان کے باطن پر، ان کے دل پر. آج بھی ان کے دل ایمان کے تعلق سے ویسی مضبوط ہے الحمدللہ. ایک مرتبہ 3 دن لگ جاتا ہے تو ایسی فکر ہوتی ہے کہ ہم دیکھتے رہے ہمارے اچھے ذمہ داروں کے، یعنی ذمہ دار اگر میں بن جاؤں، بڑے وقت لگ جائیں میرے، تو میرے اندر وہ فکر نہیں آئیں گی جن کے ان کے 3 دن لگنے والے کی فکر آ جاتی ہے. 3 دن کے اندر ایسی پابندی عبادت میں بھی، دعوت کے اعمال میں بھی، سارے کے سارے اعمال میں، کہ لمبا کافی بڑا ملک ہے. دور دور سے آتے ہیں مشورے کے لیے منگل کو شام میں، دور دور سے آتے ہیں. جماعتوں سے ملاقات ہوئی سر، نظام الدین کی جماعت سنتے اتنے لوگ ملاقات کرنے آتے تھے. اس کے اللہ کا فضل رہا، جماعت نے بہت اچھا کام کیا. کیونکہ ابتدائی دور تھا تو ہم کو کہا جاتا ویسے ہی کہ آپ کو 1 مکان 2 مکان دیں گے، باقی مکان آپ کو تلاش کرنے ہیں. مستورہ مکان بالکل نہیں آئے، بالکل نہیں کے برابر یہاں پر. تو جو مکان میں پہلے مکان میں رکے وہاں پر محنت کی ماشاءاللہ کافی بہنیں آتی. اگر وہاں پر ایک بہن بھی آ گئی تو بہت بڑی بات ہے. اس جماعت آگے کتنی نہیں بھی آئی تو بہت بڑی بات ہے. جو مقام بھی جو گھر کے بہن ان کو مل جائے گا بہت کچھ. وہ اتنا اثر رہتی تھی کہ جہاں جہاں ہماری جماعت ہوتی اس علاقے میں 10 دن 12 دن روزانہ پورا دن ہمارے پاس رہتی تھی مستورات کے پاس. ایک دن لگنے سے حضرت کی منشا تھی کہ ہمارے نئے مکانوں میں ہمارا جو قیام ہو، نئے مکانوں کے اندر. تو مستورات بادشاہ ان کی خدمت بھی کرتی، محنت بھی کرتی، ان کی صفائی بھی کرتی، بچوں کو بھی سنبھالتی، ان کا کھانا بھی پکاتی اور ان کو اعمال میں جوڑتی. ہم نے اتنا ڈھیر توشہ لگے الحمدللہ کہ ہمارا جتنا وزن تھا 30 کلو ایک ساتھی کا لگیج اور 8 کلو ہینڈ بیگ، 38 کلو اور 1-2 کلو اوپر، اور اس سب کا اوور فلو ہم لوگ لے کر گئے. ہتھیار بھی بہت لے گئے الحمدللہ ممبئی سے، مالیگاؤں سے، اور توشے بہت سارے لے گئے. بہت کام آیا یہاں پر. ہم پہلے دن بولتے تھے کہ نہیں ہماری دعوت آپ کی دعوت پورے گھر والوں کو ہماری طرف جمع کر سکیں. ارے ہمارا سامان ہے خراب، ہمارے سب بڑی حکمت سے ہوتا ہے ہمارا سامان ہے خراب ہو جائے گا، آپ کو تو کھانا کھاتے رہیں گے ان شاء اللہ بعد میں. تو وہ ہمارا کھانا کھاتے تھے، دن بھر ہمارے اعمال دیکھتے تھے، جتنے متاثر ہوتے تھے جو پہلے دوسرے دن کی اعمال دیکھ کر مسجد کی آبادی کے بھی مرد لوگ اور عورتیں گھروں کے اعمال دیکھ کر پورے علاقے میں چرچا ہو جاتی اور اسکرین میں عورتیں آنا شروع ہوتی اور لوگ دور دور سے ملاقات کرنے 50 کلومیٹر 7 کلومیٹر پتہ نہیں کہاں سے ملاقات کرنے آ جاتے تھے اور ترجمان آ جاتے تھے. ہم کو ترجمان کی ضرورت نہیں پڑی اسٹارٹنگ کے 20 دن تک. اتنے سارے ترجمان اردو والے اردو جاننے والے آ جاتے تھے. کیا اوقات لگے نظام الدین میں ہندوستان میں. ابھی 19 میں لگا، کسی کا 17 میں لگا، کسی کے 15 میں لگا. ابھی کتنے سارے لوگ ترکی والے وقت لگائے. تو مستورات بہت محنت کی الحمدللہ ہماری، بہت متاثر ہوتے تھے. دوسرے مکان پر گئے 3 دن رہے تو وہ بیچارہ عمال تاجکستان کا کہنے لگا کہ آپ تھوڑا تشکیل کرو گھر والوں کو، میری ایجا کر کے اللہ کے راستے میں نکلتی نہیں ہے، تعلیم میں بھی بیٹھتے نہیں ہے، بہت سارے مسائل ہیں، پریشان ہیں ہم لوگ. تو محنت تھی کہ وہ دن ایسا آتا تھی
جو 3 دن گھر پہ جماعت ہوگی, ہماری جماعت کی بہنوں نے ایسی خدمت کی ان کی الحمدللہ کہ وہ 10 دن لگانے کے لیے تیار ہوگی ہمارے ساتھ, اور 10 دن لگایا الحمدللہ ہمارے ساتھ. تو وہاں پر خروج کا جو نظام ہے وہ فردن نکلنے کا ہے, غنیمت ہو کے نکل جانے. ٹھیک ہے, 2 سال جو لاک ڈاؤن کے اس میں ابھی تک حکومت کی پابندی ہے, ماہانہ جوڑ نہیں کر سکتے, سب گزارے کا اجتماع نہیں کر سکتے, مجمع جمع نہیں کر سکتے, مسجد میں ماسک کمپلسری ہے اور سوشل ڈسٹینس ضروری ہے, 1 میٹر کے فاصلے میں نماز پڑھیں گے, دوسری سب پوری خالی رہیں گی, اس کے بعد سب لگیں گے, ہاتھ نہیں ملا سکتے کسی سے, مسافہ نہیں کر سکتے, بہت ساری. وہ تو اللہ کا فضل دعوت کی برکت سے الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم لوگ جب واپس آ رہے تھے, واپس ہم لوگ جب استنبول ہے 2 دن رکے ہم لوگ, تو وہ اصول سب ختم ہو گئے الحمدللہ. وہ مسجدیں بھی مطلب سوشل ڈسٹینس بھی ختم ہو گیا تھا, ماسک بھی نکل گیا تھا, اور ساتھ ہی ماشاء اللہ پوری برابر قریب لگ رہی تھی الحمدللہ. واپسی کے وقت 2 دن ہم لوگ جب رکے جاتے ہو, تو جس علاقے میں بہنے جاتی تھی ماشاء اللہ 2 دن 2 مکان ملتا تھا بس, اس کا 3 دن لگا یا نہیں لگا, بس کام سے مانوس ان کے مکانوں میں رکتے تھے, پوری خدمت کرتے تھے الحمدللہ. تو وہ اگلے مکان جو بہنیں آتی تھی وہ مجھے 24 گھنٹہ جو ان کے دعوت عبادت کے اعمال کو دیکھتی تھی مستورات کے, تو وہ تقاضا کرتے تھے ہمارے مکان پہ جماعت, ہمارے مکان پہ جماعت رہے الحمدللہ. تو ایسے نئے نئے مکان ہم کو ملتے تھے. کافی ملاقاتیں بھی الحمدللہ ترکیوں سے بھی ہوئی. بیک وقت 4 ملکوں میں 5 ملکوں میں اللہ نے کام کرنے کا موقع دیا. ملک شام والوں میں, تاجکستان والوں میں, قزاقستان والوں میں, کرغزستان والوں میں اور تاجکستان والوں میں, اور بعض پڑوس کے دیش میں. جماعتیں جب دوسرے گھر پر روانہ ہوتی تھی تو مستورات روتی تھی, یعنی 2 دن میں ایسے ہوئے, اور جماعتیں کہتی بھی تھی جو فلاں پڑوس کی جماعت آئی تھی نا 2 دن روکی, اتنی گندگی کی گھر میں کہ 3 دن تک صفائی اس اشارے میں مستورات کرنے لگی. ہندوستان جماعت, نظام الدین جماعت, ماشاء مضبوط جماعت, بہترین جماعت, نو صفائی نو ٹینشن. پہلے بڑی جماعت آتی تھی پریشان, ہم لوگ 3 دن تک خالی صفائی, ان کے لیے صفائی کرنا بہت کوئی, یعنی ٹوائلٹ بھانڈا ٹوائلٹ کا, اس کو بھی وہ لوگ اس پہ ڈھکن ڈالتے ہیں, اور اس کے اندر گھستا کریں گا تو وہ آپس سے بند رہتا ہے, انہیں اس کے بعد آئے نا نظر آ رہے ہو, اتنا زیادہ احتیاط کرتے ہیں. یعنی مسئلہ کہہ رہے کہ ہم لوگ اتنی اچھی سے وہ کیمیکل صفائی کرتے ہیں, اس کے بعد بھی ان کو ہماری صفائی پسند نہیں آتی. تو پہلے وہ 16 جماعت آئی تھی نا وہ پڑوس کی, تو اتنا وہ کہ 2 دن کا ہم لوگ صفائی کی, اس کے بعد جماعت کو بند کر دیے تھے. اب تمہاری جماعت آئی ماشاء اللہ, گھر والے نے کہا, تو اب وہ جماعت اتنا اچھا کام کی, صفائی بھی کی, کھانا بھی پکائی, ہماری تربیت بھی کی, ان کو ہمارے بھی شامل کیا. تو کہا کہ اب جماعت انشاءاللہ بھیجو, اور بھیجو جماعت کے ساتھ. کیا کہا, نئے مکان میں ماشاء اللہ قیام ہوا. کافی لوگوں نے مرد اوقات لگاتے تھے, اور مستورات پر اوقات لگاتے تھے. کوئی 3 دن, کوئی 10 دن, کوئی 4 دن, کوئی 5 دن, کوئی آدھا دن مستقل آتے رہتے تھے. تو میرے محترم بزرگوں دوستوں, بات یہ عرض کرنی ہے کہ سارے عالم کے اندر جو دین زندہ ہوا ہے, دین کی محنت کی بنیاد پر زندہ ہوا ہے, اور جو دین ختم ہوا ہے دین کی محنت ختم ہونے کی بنیاد پر ہوا ہے. اور جو بھی خرافات آئی ہے اور جو بھی بگاڑ آیا پوری دنیا کے اندر, وہ صرف اور صرف دین کی محنت چھوٹنے کی بنیاد پر آیا ہے. دین کی محنت چھوٹنے کی بنیاد پر آیا ہے. اللہ کے دین کی محنت زندہ ہوگی, سارے عالم میں دین کی محنت ہوگی, اللہ پاک دوبارہ دین کو الحمدللہ جاری و ساری فرما رہے ہیں. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, جن علاقوں میں جماعتیں کام کرتی وہاں پر بہت تیزی سے دین کی محنت ہو رہی ہے ماشاء اللہ, اسلام زندہ ہو رہا ہے. اور صحابہ نے کیا کیا, صحابہ نے اپنے علاقوں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکل گئے. نہ جان کی پرواہ کی, نہ مال کی پرواہ کی, نہ کاروبار کی پرواہ کی. کسی چیز امیر ہے وہ بھی نکلے, عبدالرحمان بن عوف نے کتنے امیر تھے, لیکن کوئی قصبہ اور کوئی اللہ کا راستہ نہیں چھوٹا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں اور عبدالرحمان بن عوف ان کے ساتھ نہ ہو. اللہ کے رسول غریب صحابی وہ بھی نکلے ہیں, امیر صحابی وہ بھی نکلے ہیں, چھوٹا نکلا ہے, بڑا نکلا ہے, عورتیں نکلی ہیں. سب سے پہلے جماعت ہے عورتوں کی نکلی ہے, مستورات کی. اچھا, دوسری جماعت بھی عورتوں کی نکلی ہے. کتنی مستورات اللہ کے راستے میں شہید ہوتی ہے. اور دین جو زندہ ہوا ہے وہ قربانی کی بنیاد پر زندہ ہوا ہے. صحابہ کو پتا تھا کہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں تو وہاں پر انہیں کچھ انعام نہیں ملنے والا. صحابہ جب واپس آتے تھے اللہ کے راستے سے, کسی کی آنکھ پھوٹی ہوتی تھی, کسی کے تیر لگا ہوتا تھا, کسی کی گردن کٹی ہوتی تھی, کس کے پیٹ میں زخم ہوتا تھا, کس کا ہاتھ کاٹا ہوتا تھا, کس کا پیر کٹا ہوتا تھا, اور کسی کے ماڈی کے اندر جو ہے وہ تیر آر پار نکلا ہوتا تھا. ویسے کسی کو زخمی حالت میں لایا جاتا تھا, کسی کو بے ہوشی کی حالت میں لایا جاتا تھا. ایسی حیت میں جماعتیں واپس آتی تھی اللہ کے راستے سے. اور وہ مدینے کا اور مکے کا جو مجمع تھا وہ عوام وہ دیکھتی تھی, اس کے بعد بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کے جذبات ہوتے تھے.
اور ایسا نہیں ہمارے سب کو سلائن لگا دیا, ٹیبلیٹ کھا لیا, انجیکشن لگا دیا اور فوراً آرام مل گیا, ایسا نہیں تھا. انہیں زخموں میں تڑپ تڑپ کر موت آتی تھی بعض لوگ, انہیں زخموں کے اندر وہ سب دیکھتے تھے باقاعدہ پورا. اس کے باوجود اتنا زبردست ان کے اندر جو ہے وہ رجحان تھا اللہ کے دین کی محنت کرنے کا کہ بچہ بچہ کھڑا ہو کر اللہ کے راستے میں جان دینے کی نیتیں کرتا تھا, بچہ بچہ اللہ کے راستے میں. تو دوستوں اللہ نے جان مال وقت صلاحیت یہ اللہ کے دین پر لگانے کے لیے, اللہ کے دین کی امانت ہے. اللہ کے دین پر نہیں لگے گی, حضرت ایسا فرماتے دنیا پر لگنے والی, اور ایسی جگہ لگیں گی جہاں پر ہمارا دل نہیں چاہتا, ایسی جگہ لگیں گی